السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے جگنوؤں کے دیس میں۔ ناول کی رائٹر ہیں قدسیہ یاسمین۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں، سر میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دھیرے دھیرے اس کے جسم سے کوئی جان نکال رہا ہو۔ جان کنی کا عالم بھلا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا؟ آصف کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ کر ہی اسے ایسے لگتا تھا جیسے جسم میں جان نہیں رہی، اس کی سانسیں چلنا چھوڑ دیں گی، اس کا دل دھڑکنا بند کر دے گا، اس کا خون گردش کرنا چھوڑ دے گا۔ کیا رگوں میں دوڑتے لہو کی طرح میں آصف کے نام کو ختم کر سکوں گی؟ کیا آصف کے بغیر میں زندگی گزار سکوں گی؟ یا خدا تو میری مدد کر۔ اس نے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ کھانا کھا لو بیٹے، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ امی کی آواز اسے بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ڈھیروں آنسوں کی آمیزش کے ساتھ اس کی آواز نکلی تو امی نے بہت پیار سے اسے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، لیکن فیصلہ بھی تو اب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تمہاری محبت کا اب تو امتحان شروع ہوا ہے، اور محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ جانتی ہوں امی، لیکن قربانی دینا بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہ بھی اس نام کی جو خون کی طرح میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس کے ساتھ کا میں نے ہر لمحہ خواب دیکھا ہے، ہمیشہ خوابوں میں بھی جس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلی ہوں۔ یوں ایک دم سے اسے دستبردار ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن امی جان آپ فکر نہ کریں، مجھے حارث کی خوشیوں سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ حارث میرا وہ بھائی جس نے ہمیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، جس نے اپنے منہ کا نوالا بھی ہمارے منہ میں ڈالا ہے۔ میں بھلا اس بھائی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ اس نے ڈھیر سارے آنسوؤں کو ایک ساتھ نکلا۔ مگر امی، جب جسم سے جان نکلتی ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا، اور میرے تو جسم سے بہت آہستہ آہستہ جان نکل رہی ہے، تو تکلیف بھی تو زیادہ ہوگی۔ لیکن امی آپ بے فکر رہیں، میرا جواب وہی ہوگا جو مجھے دینا چاہیے۔ آپ ان لوگوں کو ہاں کر دیں جب بھی وہ جواب مانگے، میری طرف سے ہاں ہے۔ آنسو روکنے کی کوشش میں اس کی آنکھیں اور چہرہ دونوں بے حد سرخ ہو رہے تھے۔ کیا حارث کو اس شرط کا پتہ ہے؟ اس نے نگاہ اٹھا کر ماں سے سوال کیا۔ نہیں، میں نے ابھی اسے کچھ نہیں بتایا، امی نے آہستگی سے کہا، اور اسے بتائیے گا بھی نہیں۔ وہ لوگ جب جواب مانگے آپ ہاں کر دیجیے گا۔ ہاں کرنے کے بعد حارث کچھ بھی نہیں کر سکے گا، بس آپ کچھ بھی سوچے بغیر ہاں کر دیجیے گا۔ اس کی آواز بھر آنے لگی تو امی اس کے ماتھے پر پیار کر کے خاموشی سے باہر چلی گئیں، اور وہ بالکل ہی بکھر گئی، ایسے ٹوٹ کر روئی جیسے برسات کا بادل برس رہا ہو۔ اور کھڑکی کے پاس ان دو آنکھوں نے یہ منظر بہت دکھ اور حیرت کے ساتھ دیکھا اور پھر اوجھل ہو گئیں۔ دن رات کی سوچوں اور کشمکش نے بالآخر اسے بیمار کر ڈالا، اور اس کی بیماری نے سب کو پریشان کر ڈالا۔ سعد، حارث، امی سب بے حد پریشان تھے۔ اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور سعد نے تو چپکے سے آصف کو بھی فون کر دیا تھا۔ اس کو بالکل چپ لگ گئی تھی، یوں جیسے زندہ رہنے کی لگن ہی ختم ہو گئی ہو۔ حارث پوچھ پوچھ کر تھک گیا، اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اس نے چھٹیاں بھی بڑھا لی تھیں۔ اس وقت بھی وہ چپ چاپ کمرے میں لیٹی تھی۔ میں اپنے جذبات، اپنے احساسات کسی کو بھی نہیں سمجھا سکتی، میں اپنی ماں کو بھی نہیں سمجھا سکتی۔ برسوں سے اپنے نام کے ساتھ جڑے اس نام کو ایک دن میں تو نہیں کھرچا جا سکتا، میں سب کچھ ایک دن میں تو نہیں بھول سکتی۔ جب سے پیدا ہوئی ہوں اپنے نام کے ساتھ آصف کا نام سنا ہے، دھڑکنیں صرف آصف کا نام سن کر ہی ہلچل مچاتی ہیں، تصور کا ہر لمحہ صرف آصف کے ساتھ ہی گزرا ہے، اور یہ سب سمجھتے ہیں کہ میں ایک دو دن میں سب کچھ بھول جاؤں گی۔ وہ یہ سب صرف سوچ کر رہ گئی۔ آنسوؤں کی شدت میں اس سے کچھ بھی نہ بولا گیا۔ امی جان آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یوں ہی دل اداس تھا۔ اس نے دکھ سے ماں کو دیکھا۔ مزید کچھ کہے بنا وہ آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ حارث، سعد اور پھر ہمنا، دونوں بھائیوں کی بے حد لاڈلی اور امی ابو کی بے حد پیاری ہمنا، جسے انیسہ خالہ نے پیدا ہوتے ہی اپنے 3 سالہ بیٹے آصف کے لیے مانگ لیا تھا، اور سب نے اس رشتے کو بے حد خوش دلی سے قبول کر لیا تھا۔ بہت پیار اور محبت بھرا ماحول تھا اس گھر کا۔ حارث ایم.کام کے سال میں، سعد ایف.ایس.سی اور ہمنا 10ویں کلاس میں تھی، جب بہت اچانک ابو جی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ گھر کے اخراجات کس طرح پورے ہو رہے ہیں، کہاں سے پورے ہو رہے ہیں، ان کی اتنی مہنگی پڑھائیوں سے خرچ کتنے ہیں، اور ابو جی کس طرح پورے کر رہے ہیں، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ تو بہت بے فکری اور اطمینان سے اپنی تعلیمی مدارج طے کر رہے تھے۔ حارث پہلے ہی سنجیدہ مزاج کا تھا، اب بے حد سنجیدہ ہو گیا، اسے اب بڑا بن کر دکھانا تھا، غمزدہ امی کو سنبھالنا تھا، روتے بلکتے سعد اور ہمنا کو دوبارہ سے ہنستی مسکراتی زندگی کی طرف لانا تھا۔ انیسہ خالہ اور نعیم خالو نے بھی ان حالات میں ان کا بے حد ساتھ دیا، مگر بہرحال اب جو کچھ حارث کو کرنا تھا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اس گھر کی ساری ذمہ داریاں اب حارث کے سر پر تھی۔ ابو جی کے جو واجبات ادا کیے گئے
وہ ایک معقول رقم تھی، لیکن یہ رقم ساری زندگی تو بیٹھ کر نہیں کھائی جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے سارے دوستوں کے ذمے اپنے لیے کوئی بھی پارٹ ٹائم جاب کی تلاش لگا دی۔ ابو جی کے واجبات میں سے کچھ ضروری رقم نکال کر اس نے باقی سارے پیسے بینک میں ہمنا کے نام سے ٹرانسفر کرا دیے۔ امی نے سب کچھ اسی پر چھوڑ دیا تھا۔ سعد نے جب پڑھائی چھوڑ کر نوکری تلاش کرنے کی بات کی تو حارث نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ خبردار، جو آئندہ تم نے پڑھائی چھوڑنے کے بارے میں سوچا بھی، ہم نے ابو کے خواب کو پورا کرنا ہے۔ کتنی شدید خواہش تھی ابو کی تمہیں ڈاکٹر بنانے کی، مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی۔ ہم نے ابو جی کے ان خوابوں کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ فکر نہ کرو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ تم ساری فکریں اور ساری پریشانیاں نکال کر صرف پڑھائی پر توجہ دو، میں ہوں نا۔ حارث نے بہت پیار سے سعد کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور سعد بلک اٹھا۔ خود حارث کا بھی دل بھر آیا تھا، مگر اس نے اپنے آنسوں کو چھپانا تھا، سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ حوصلہ میرے بھائی، حوصلہ کرو۔ دیکھو ہمنا نے تمہیں یوں روتا دیکھ لیا تو وہ بھی حوصلہ چھوڑ دے گی۔ امی پہلے ہی ہمت ہارے بیٹھی ہیں، ہم نے ان کا حوصلہ بننا ہے، ان کا سہارا بننا ہے۔ پیار سے اسے اپنے ساتھ لپٹاتے کتنی دیر وہ اسے سمجھاتا رہا اور ساتھ بھی آہستہ آہستہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر دوستوں ہی کی کوشش سے اسے ایک بڑے ہوٹل کی ریسیپشن پر جاب مل گئی۔ امی نے سنا تو سسک پڑی۔ امی جان پلیز ہمت کریں، میرا حوصلہ بڑھائیں، نیچے سے انسان اوپر چڑھتا ہے۔ آپ جانتی ہیں آج کے دور میں نوکری کتنی مشکل سے ملتی ہے، اور پھر اس صورت میں تو اور بھی مشکل ہوتی ہے جب تعلیم بھی نامکمل ہو۔ کچھ نہ ہونے سے یہ بھی بہت اچھی ہے۔ اور امی نے آنسو بہاتے ہوئے اسے خود سے لپٹا لیا۔ اسے 3 بجے سے رات 9 بجے تک ہوٹل میں جانا تھا، اور پھر نعیم خالو کی کوششوں سے ایک میڈیکل اسٹور پر بھی اس کے لیے جگہ نکل آئی، مگر وہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کی تھی۔ اس نے بلا تعمل اس جاب کو بھی قبول کر لیا۔ امی نہیں مان رہی ہیں، بیٹے تمہارے آرام اور پڑھائی کا بھلا کون سا وقت نکلے گا؟ امی جان نکل آئے گا، آرام کا وقت بھی اور پڑھائی کا وقت بھی۔ میڈیکل اسٹور پر کوئی سارا ٹائم تو میں دوائیاں نہیں بیچتا رہوں گا، پڑھائی کا ٹائم مل جائے گا۔ رہ گیا آرام تو کالج سے آ کر 2 گھنٹے تو آرام کے مل ہی جاتے ہیں۔ پلیز امی سمجھنے کی کوشش کریں، خدا تعالیٰ اگر ہمارے لیے دروازے کھول رہا ہے تو ہم کیوں بند کریں؟ بہت سے لوگ ہیں جو دن رات کام کرتے ہیں، میں اکیلا تو نہیں ہوں، کئی تو ایسی چھوٹی موٹی نوکریوں کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ پلیز امی حوصلہ کریں، مت دل چھوٹا کریں، کل کو انشاءاللہ وقت ہمارا ہوگا، ساتھ ڈاکٹر بن جائے گا، میں بھی انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے ضرور اونچے مرتبے پر پہنچوں گا۔ پھر ہم نے ہمنا کو بھی بیانا ہے۔ وہ ماں کو بہلانے لگا اور امی بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہیں۔ اس کی ذمہ داری اب بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ صبح 8 بجے کالج، 1 بجے واپس آتا، 2 گھنٹے کبھی گھر پر آرام کرتے، کبھی ضروری کام نپٹاتا، 3 بجے سے 9 بجے تک ہوٹل، اور پھر 10 بجے وہ میڈیکل اسٹور پر چلا جاتا، جہاں ساری رات گاہکوں کا رش رہتا تھا۔ میڈیکل اسٹور چونکہ ہاسپٹل کے قریب تھا، اس لیے تقریباً ساری رات ہی گاہک آتے رہتے۔ آرام کرنا تو خواب ہی رہ گیا تھا۔ صبح 6 بجے وہ اسٹور سے واپس آتا تو پھر 1 گھنٹہ آرام کر کے کالج کی تیاری میں لگ جاتا۔ ہاں، چھٹی والے دن وہ خوب سوتا تھا اور گھر کا کوئی فرد بھی اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالتا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ اس کے ایم کام کے فائنل امتحان شروع ہو گئے تھے۔ ہمنا بھی اب ایف ایس سی میں پہنچ گئی تھی، لیکن اس کا میڈیکل کی طرف رجحان نہیں تھا، اسے ایم ایس سی کی ڈگری لینے کا شوق تھا۔ ساتھ میڈیکل کالج کا ٹیسٹ کلیئر کر گیا تھا اور اب میڈیکل کالج میں داخلہ لے چکا تھا۔ حارث نے فی الحال ہوٹل اور میڈیکل اسٹور دونوں سے چھٹی لے رکھی تھی اور جی جان سے امتحانوں کی تیاری میں مگن تھا۔ آصف بھی سعد کے ساتھ میڈیکل کالج پہنچ گیا تھا۔ امتحانات سے فراغت کے بعد حارث نے سنجیدگی سے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ ظاہر ہے اب ان چھوٹے موٹے کاموں سے تو گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ رزلٹ تک وہ فارغ تھا۔ رزلٹ آنے تک اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ بھی تمام اشتہارات اس کی نظر سے گزر رہے تھے۔ رات کو میڈیکل اسٹور اور دن میں اسکول میں پڑھاتا۔ اسکول اچھا خاصا مہنگا اور اونچے معیار کا تھا۔ اس کی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے شروع سے ہی اس کو اچھی تنخواہ ملنے لگ گئی، لیکن اس کی منزل یہ اسکول کی نوکری تو نہیں تھی۔ ایم کام کا رزلٹ بے حد شاندار آیا تھا اور اتنی ذمہ داریوں کے باوجود اس نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی تھی۔ وہ ٹاپ پر تھا اور اس قدر بڑی خوشی پا کر وہ آصف کے گلے لگ کر سسک پڑا۔ گو آصف اس سے 2-3 سال چھوٹا تھا، مگر سعد اور حارث دونوں کی آصف سے بے حد دوستی تھی اور زندگی میں پہلی دفعہ وہ یوں آنسو بہا رہا تھا۔ اس کی اتنی بڑی کامیابی اور اس کے ابو کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھیں۔ یہ بات اسے بے حد رلا رہی تھی اور وہ اپنے دل پر بوجھ لے کر گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ جو سارے آنسو اس نے آصف کے گلے سے لگ کر بہا ڈالے۔ آصف نے بہت پیار سے حارث کو خود سے علیحدہ کیا، بہت دیر تک اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا رہا۔ یہ میرا سوٹ دیکھ رہے ہو؟ حارث نے حیرت سے اس کے سفید کلف لگے کاٹن کے سوٹ کو دیکھا۔ بجائے حوصلہ دینے کے وہ سوٹ دکھا رہا تھا۔ یہ میری اکلوتی امی نے اپنے ہاتھوں سے کلف لگا کر استری کیے ہیں، جن پر تمہارے آنسوؤں نے انمٹ نشان چھوڑ دیے ہیں۔ بتاؤ کیا جواب دوں گا میں انہیں؟ وہ تو یوں ہی سمجھیں گی نا کہ کسی حسینہ نے۔ آگے وہ کچھ کہتا کہتا شرمانے کی اداکاری کی۔ اب کیا کہوں تم سے؟
تم سے اور بھی تو ایک محترم رشتہ بنتا ہے نا؟ حارث نے بہت غور سے اس کی شوخی اور شرارت بھرے چہرے کو دیکھا اور جیسے ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا۔ کسی حسینہ مجبینہ کے یہاں آنسو دیکھ کر خالہ جان تو تمہارا حشر بعد میں کریں گی، پہلے ان ہاتھوں سے بچو گے تب نہ۔ حارث نے اس کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ یار تم بڑے خونخوار قسم کے سالے بنو گے، آصف نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ حارث کھل کر ہنس دیا، اور یہی تو آصف چاہتا تھا کہ اس کا دھیان ہٹ جائے۔ چلو اکٹھے گھر چلتے ہیں، امی اور ابو تمہاری طرف پہنچ چکے ہیں، یعنی تم سے پہلے تمہاری کامیابی کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہے۔ میں تمہارے انتظار میں تھا، مجھے یقین تھا تم پہلے میرے پاس آؤ گے۔ آصف نے بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگایا اور حارث نے بہت محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ تم جیسے دوست خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، حارث نے بہت خلوص دل سے کہا۔ کل کو یہ بیان بدل نہ جائے، سوچ لو، آصف نے معنی خیزی سے کہا تو حارث ہنس پڑا۔ نہیں، کل کو میرا بیان یہی ہوگا، تمہارے جیسے دوست بہنوئی خدا کا بہت بڑا انعام ہوتے ہیں، حارث نے پورے یقین سے کہا تو آصف سنجیدہ ہو گیا۔ خدا کرے یار تمہارے معیار پر پورا اتروں، خدا کرے تمہاری امیدیں جو تم نے مجھ سے باندھ رکھی ہیں وہ پوری کر سکوں۔ کم آن یار، یوں سنجیدگی تمہارے چہرے پر بالکل سوٹ نہیں کرتی، بالکل ہونک سے لگتے ہو۔ حارث نے اسے جھامپڑ لگایا تو وہ آہستگی سے مسکرا دیا۔ چلو بیٹھو۔ آصف بائک باہر نکال چکا تھا۔ پہلے وہ بازار گئے جہاں سے مٹھائی اور کچھ اور سامان خریدا۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو ساتھ گیٹ پر ہی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے گیٹ پر ہی خوب گرم جوشی سے بھائی کو مبارکباد دی اور حارث نے سارے شاپرز ساتھ کے ہاتھ میں پکڑا دیے اور تینوں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ آپ رکیے، آپ سے کس نے کہا یوں بے دھڑک اندر چلے آئیں؟ ساتھ آصف کے سامنے تن گیا۔ او چلوئے، یہ میری عزیز جان خالہ کا گھر ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے اجازت دینے والے؟ آصف نے اسے دھکا دیا اور فوراً آگے بڑھا، لیکن ساتھ اس سے پہلے آگے نکل گیا۔ جنہوں نے پردہ کرنا ہے پردہ کر لیں، خاص الخاص ہستی تشریف لا رہی ہیں۔ ساتھ بہت شوقی اور معنی خیزی سے ہمنہ کی طرف دیکھتا ہوا امی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں پکڑے سارے شاپر ہمنہ کے آگے رکھ دیے۔ اس سے پہلے کہ ہمنہ کچھ سمجھتی، آصف اور حارث اکٹھے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ پل میں ہی ہمنہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ خالہ اور نعیم خالو کے سامنے اسے یوں آصف کا سامنا کرتے ہوئے بہت شرم آتی تھی، حالانکہ آصف اکثر و بیشتر آیا کرتا تھا اور وہ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی کر لیتی تھی، مگر ہاں خالہ خالو کے سامنے اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے سامان سمیٹا اور کچن کی طرف لپکی۔ یہ تم نے کچھ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، آصف نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ساتھ کو گھورا، لیکن ساتھ کسے پرواہ ہے کی تفسیر بنا خالہ خالو کی طرف متوجہ تھا۔ اب کیا پروگرام ہے بیٹے؟ خالو نے بے حد شفقت سے حارث سے پوچھا۔ خالو جان اب پوری کوشش ہے کوئی اچھی سی جاب مل جائے، سی اے میں اب نہیں کر سکوں گا، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں سی اے کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے ساتھ سی اے میں نہیں کر سکوں گا، اور اگر سی اے میں ایڈمیشن لیا تو پھر گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ اس لیے خالو جان ساری توجہ اب اچھی سی جاب کی تلاش ہے۔ خدا تمہارے حوصلے بلند رکھے اور تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے، یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ۔ خالہ نے اٹھ کر حارث کو گلے لگایا اور پیکٹ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ بھائی کھولیں تو صحیح، سعد کو بڑا تجسس رہتا تھا، اور جب حارث نے گفٹ کھولا تو حقیقتاً ششدر رہ گیا۔ اس قدر قیمتی موبائل؟ خالو جان یہ زیادتی ہے۔ نہیں بیٹے، یہ تمہاری ضرورت ہے، تمہارے پاس ہی موبائل ہونا ضروری ہے، آج کی اہم ضرورت ہے، اور ہمیں تو تمہارے لیے اس سے اچھا کوئی تحفہ نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے بھلا کس کو کرنا ہے؟ حارث کا لہجہ پست ہو گیا۔ حقیقتاً وہ بہت شرمندہ ہوا تھا اس گفٹ کو دیکھ کر۔ بیٹا ضروری تو نہیں ہے کہ تم ہر وقت کسی کو کرتے رہو، جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو 100 مسئلے ہوتے ہیں، دیر سویر ہو جاتی ہے، کم از کم بندہ جہاں ہوتا ہے وہاں سے خیریت کی اطلاع تو گھر میں دے سکتا ہے۔ خالو جان نے پیار سے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ کیا بات ہے، ہماری ہمنہ کزن آج کچن کو تو پیاری نہیں ہو گئی، یا کچن میں کہیں گوند وغیرہ پڑی تھی اس سے چپک گئی ہیں؟ میں دیکھوں؟ آصف نے اٹھنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے؟ سعد نے پھر آصف کے سارے ارمانوں پر اوس ڈال دی۔ لگتا ہے بیٹا جی آج آپ برے پھنسے ہیں۔ نعیم خالو نے شوخی سے آصف کو دیکھا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ میں اپنی بیٹی کو خود دیکھ کر آتی ہوں۔ خالہ خود ہی اٹھ کھڑی ہوئیں اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی ہمنہ اور خالہ چائے کے ساتھ ڈھیروں لوازمات لے آئیں اور بے حد خوشگوار موڈ اور ہنسی مذاق میں ایک خوبصورت دن کا اختتام ہوا۔ کچھ عرصے تک تو حارث نے ٹیچنگ کی جاب جاری رکھی، اور پھر یہ حارث کی خوش نصیبی تھی کہ انہی دنوں بینک کے لیے ایک خالی اسامی پر اس کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ حارث کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ بغیر سفارش کے آج کل اتنی اچھی جاب ملنا ایک خواب ہی تو ہے۔ زندگی اب کچھ کنارے پر آ لگی تھی۔ حارث کو اب سکون تھا کہ وہ اب سعد اور ہمنہ کی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے ادا کر سکے گا۔ وہ کام جو سعد کے ذمہ تھا اس نے سارے کام اپنے سرے لے لیے، بلکہ اب تو وہ کچن میں ہمنہ کا بھی ہاتھ بٹاتا تھا۔ پہلی تنخواہ پر اس نے سعد کو بھی ایک موبائل فون خرید کر دیا کہ بہرحال یہ آج کی اہم ضرورت تھی۔
موبائل تو آپ نے دے دیا، اس کا پیٹ کون بھرے گا؟ اس کا پیٹ تو عمر و عیار کی زنبیل ہوتا ہے، سعد نے معصومیت سے پوچھا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو فضول استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی پاکٹ منی کس لیے ہوتی ہے اس میں سے اب اس کا پیٹ بھرنا؟ حارث نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ 1000 روپے پاکٹ منی دوستوں کا پیٹ بھروں گا یا اس کا؟ سعد نے بے چارگی سے کہا، جانتا ہوں میں تمہاری کنجوسیوں کو، آصف بتا رہا تھا کہ کبھی بھولے سے تم نے کولڈ ڈرنک تک کی بھی آفر نہیں کی۔ یہ آصف بڑا آستین مار قسم کا دوست ہے۔ سعد نے دانت کچکچائے۔ کیوں کرتے ہو سعد اتنی کنجوسیاں؟ کیا میری طرف سے کوئی کمی رہی ہے کبھی؟ ٹھیک ہے، پیسے سوچ سمجھ کر استعمال کرو، مگر اس قدر سوچ سمجھ کر بھی نہیں کہ اپنے دل کو بھی مارتے رہو۔ یہ 1000 روپے میں تمہیں تم پر خرچ کرنے کے لیے دیتا ہوں، باقی تمہارے اخراجات پورے کرنے کے لیے میں ہوں نا۔ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حارث نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ نہیں بھائی، ابھی میں اتنا خود غرض نہیں ہوا۔ کیا میں نہیں جانتا کہ آپ نے کس قدر محنت کر کے میرے یہ تمام اخراجات پورے کیے ہیں اور کر رہے ہیں، اور صرف پڑھائی کا خرچہ تو نہیں ہے، آگے بھی ابھی بہت سے اخراجات ہیں۔ ان 1000 میں سے اگر 4 یا 500 میں بچا لیتا ہوں تو کوئی احسان کی بات نہیں ہے۔ سعد نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا تو حارث نے اسے بہت محبت سے اپنے ساتھ لگا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ ہمنا BSc فائنل میں پہنچ چکی تھی۔ سعد میڈیکل کے آخری سال میں تھا جب حارث کا ٹرانسفر ایبٹ میں کر دیا گیا۔ امی نے سنا تو رو رو کر برا حال کر لیا۔ جو کچھ بھی ہو تم رکوا لو یہ ٹرانسفر۔ امی جان، ایک بات تو یہ کہ یہ ٹرانسفر رک نہیں سکتا، اور دوسری بات یہ کہ امی یہ ہی بینک کی نئی شاخ ہے، ظاہر ہے میری ترقی بھی ساتھ ہوگی۔ پلیز امی جان روئیں مت، آپ کے پاس سعد ہے نا، اور پھر میں بھی ہر 2 ہفتے بعد آ جایا کروں گا۔ حارث نے ماں کو دلاسا دیا۔ پورے 15 دن؟ امی نے آنکھیں پھیلائیں۔ پورے 15 دن تم میری آنکھوں سے اوجھل رہا کرو گے، پورے 15 دن تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی، تمہاری آواز نہیں سن سکوں گی۔ امی کی آنکھیں پھر برسنے لگی۔ میں روز فون کروں گا، روز آپ کو اپنی آواز سناؤں گا، نظر تو نہیں آؤ گے نا؟ امی نے بے بسی سے کہا تو حارث کا خود بھی دل بھر آیا۔ وہ کب ان سب سے دور رہا تھا، مگر مجبوری تھی، تنخواہ میں اضافہ ہو رہا تھا اور ساتھ کچھ اور اضافی سہولیات بھی مل رہی تھیں، اور اگر یہ سب نہ بھی ملتا تو بھی اس حکم کی تعمیل حارث کی مجبوری تھی۔ میری تو خواہش تھی کہ اب تمہاری دلہن کو گھر میں لے آتی، کسی ایک فرد سے تو سبکدوش ہو جاتی۔ امی جان، شادی ابھی میری منزل نہیں ہے، ابھی سعد کو ڈاکٹر بنانا ہے اور سب سے بڑھ کر ہمنا کی شادی کرنی ہے۔ ہمنا کی شادی کے بعد ہی میں اپنے بارے میں کچھ سوچوں گا، حارث نے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ امی نے مزید کچھ بھی نہیں کہا، بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہیں۔ حارث ایبٹ چلا گیا اور امی کتنے دن منہ سر لپیٹے پڑی رہیں۔ حارث کا فون آتا تو سوائے آنسو کے کچھ بھی نہ بول سکتی۔ ہمنا گھنٹوں انہیں دلاسے دیتی، مگر وہ بھی کیا کرتی، آج تک وہ کبھی ان سے ایک رات کے لیے بھی دور نہیں ہوا تھا، اور اب کتنی راتیں گزر گئی تھی، اس کے خالی بستر کو دیکھتی تو آنسوں کو نہ روک پاتی۔ لگتا ہے آپ کو صرف حارث سے پیار ہے، ہمارا ہونا نہ ہونا آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آج بھی سعد نے انہیں حارث کے بستر کے پاس اداس بیٹھے دیکھا تو بول اٹھا، تم کیا جانو بچے، ہر بچہ ماں کے لیے اہم ہوتا ہے، کوئی ایک بھی سامنے نہ ہو تو ماں کو سکون نہیں ملتا۔ امی کی آنکھیں پھر برسنے کو تیار ہو گئیں۔ امی جان، یہ بات تو آپ خود ہمیں سمجھاتی ہیں کہ روزی رزق کے لیے انسان کو جانے کہاں کہاں کی خاک چھاننی پڑتی ہے۔ آج حارث گیا ہے، کل کو مجھے ڈاکٹر بنا کر کسی دوسرے شہر بھیج دیا جائے گا۔ امی جان، یہ تو ہونا ہے، آپ اپنے دل کو سمجھائیں، بس ہمارے لیے خیریت اور عافیت کی دعا کرتی رہا کریں، آپ کی یہی دعائیں تو ہماری ڈھال ہیں۔ سعد نے بہت محبت سے ماں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ارے بیٹا، دعائیں ہی تو کرتی ہوں، سارا دن میرے ہونٹوں پر تم ہی لوگوں کی عافیت کی دعا رہتی ہے، ہر ہر قدم پر میرا رب تمہارا محافظ ہو، لمبی عمر ہو، جگ جگ جیو، ہمیشہ صحت مند رہو، ہمیشہ خوشیاں نصیب ہوں، اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارو۔ بس بس امی جان، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوگی، ابھی آپ نے جینا ہے، بہت سارا جینا ہے، ہمارے بچوں کو کھلانا ہے، پھر ان کے بچوں کو کھلانا ہے، پھر بس بس۔ شیخ چلی صاحب، فی الحال آپ کی پڑھائی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، ابھی آپ کے ڈاکٹر بننے میں کچھ عرصہ ہے، ہمنا نے شوقی سے کہا۔ یہ لڑکی یہ کیا کر دیا، میں تو تصور میں اپنے بچوں کے ساتھ پتہ نہیں کہاں پہنچنے والا تھا۔ فی الحال انہیں میرے پاس چھوڑیں اور آپ اور اوپر کمرے میں اسٹڈی کے لیے تشریف لے جائیں، میں ان کا خیال رکھ لوں گی، جیسی ظالم بہن ہو ویسی ہی ظالم پھپھو ہوگی، چھوڑ دو میرے بچوں کو۔ سعد یوں چلبلایا جیسے واقعی ہمنا کے پاس بچے ہوں۔ کیا ظلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہمنا بازو چڑھاتی آگے بڑھی۔ امی مسکرا رہی تھیں، ان کا دھیان واقعی بڑھ گیا تھا۔ تمہیں آصف کے خیالوں سے فرصت ملے تو پتہ چلے نا، دیکھو سعد، تم زیادتی کر رہے ہو، آصف کا نام بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ آصف کا نام تو بیچ میں آئے گا، بلکہ آخر میں آئے گا، تمہارے نام کے آگے ہمنا آصف۔ سعد مکمل شوخی کے موڈ میں تھا۔ امی دیکھیں، ہمنا نے ماں کو شکایتی نظروں سے دیکھا، اس سے پہلے کہ امی کچھ کہتی سعد کا موبائل بج اٹھا۔ ہاں آصف، اس نے شوخی سے ہمنا کو دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ہمنا کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا سعد کے اس انداز پر۔ خیر تو ہے کیا؟ لگتا ہے آج اسٹڈی روم میں نہیں
ہو تبھی یہ کہہ کے لگ رہے ہیں، اور میری آواز سن کر تم نے کیوں کہہ کر لگایا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ ابھی ہمنا ہاتھ میں تسبیح لے کر آصف آصف پڑھ رہی تھی، ادھر اس نے آصف کی پکار لگائی، ادھر تمہارا فون آ ٹپکا۔ سعد نے ہمنا کو دیکھا جو اسے بری طرح گھور رہی تھی۔ کرو گے بات ہمنا سے؟ آج خیریت تو ہے؟ تم اور یہ آفر، او یار کیا یاد کرو گے، کس سخی سے پالا پڑا ہے۔ سعد نے فیاضی دکھاتے ہوئے موبائل ہمنا کو پکڑا دیا اور خود اوپر کمرے میں چلا گیا۔ میرے لیے چائے ضرور لانا، میں اسے ظلم کی بات کر رہا تھا، آج تم نے چائے نہیں پلوائی، 10 بج گئے ہیں۔ جاتے جاتے سعد نے ہانک لگائی۔ امی بھی اٹھ کر وضو کرنے چل دیں کہ اب انہوں نے عشاء پڑھنی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا واقعی تم مجھے یاد کر رہی تھی؟ آپ کو بھولتی کب ہوں؟ بے اختیاری اس کی زبان سے پھسل گیا اور وہ بول کر پچھتائی۔ کیا کہا؟ ذرا ایک دفعہ پھر کہنا، تمہاری آواز صحیح نہیں آئی۔ دوسری طرف آصف کی شوخی دیدنی تھی۔ یار بول دیا کرو کبھی کبھی ایسے جملے، بہت دن تک فریش رکھتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتہ ہمنا، تمہارا بولا ایک خوبصورت جملہ مجھ میں کتنی طاقت اور توانائی بھر دیتا ہے۔ آصف کی محبت بھری آواز پر اس کا دل بھی خوبصورت لے پر دھڑکنے لگا۔ کیا کر رہی تھیں؟ عشاء پڑھنے جا رہی تھی۔ میرے لیے دعا کرنا کہ وہ اچھی سی لڑکی جسے میں بے حد زیادہ پیار کرتا ہوں جلد از جلد میری زندگی میں شامل ہو جائے۔ آصف کی بات پر اس کا چہرہ دہکتے انگارے کی طرح سرخ ہو گیا۔ اچھا اب زیادہ پھیلے مت، میں بند کر رہی ہوں فون۔ چلو تمہارا شکریہ اور ساتھ کا بھی شکریہ جس نے آج یہ خوبصورت موقع فراہم کیا۔ یار تم اپنا موبائل کیوں نہیں لیتی؟ بڑا دل کرتا ہے تم سے پیاری پیاری شاعری شیئر کرنے کو۔ بھیجوں موبائل؟ کیوں مستقبل میں کیا موبائل کی دکان کھولنے کا ارادہ ہے؟ بس موبائل ہی گفٹ دے جا رہے ہیں، مجھے جب ضرورت ہوگی میرا بھائی لا دے گا۔ میں کیا تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ آصف کی ٹون پھر بدلنے لگی اور اس نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کاش آصف میں تمہیں بتا سکتی کہ تم مجھے کس قدر پیارے ہو، میری تو ہر دھڑکن میں تم سمائے ہوئے ہو، تمہارے بغیر تو جینے کا تصور بھی نہیں ہے۔ موبائل پر نظریں جمائے جانے وہ کیا کچھ سوچے گئی۔ حارث آیا تو جیسے امی پھر سے جی اٹھی، یوں میں سے جیسے صدیوں کی بچھڑی ہوئی ہوں، اور حارث بس مسکرا کر ان کا پیار وصول کرتا رہا۔ سعد، امی، ہمنا اور سب کے لیے وہ گفٹ لایا تھا۔ ہمنا کا موبائل فون تھا۔ میری بہت خواہش تھی کہ تمہارے لیے بھی موبائل خرید سکوں۔ کافی عرصے سے تمہارے لیے موبائل بچت کے نام سے علیحدہ پیسے جمع کر رہا تھا، اس دفعہ چانس بن گیا اور تمہارے بھی موبائل خرید لیا۔ ایکچولی کالج اور پھر یونیورسٹی میں تمہارے بہت کام آئے گا یہ۔ حارث نے پیار سے ہمنا کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا اور ہمنا کی آنکھیں بھر آئیں۔ بھائی کی اتنی محبت پر، اور کسی کو فائدہ ہو نہ ہو مجھے تو ضرور ہوگا۔ آصف کی شوخی پر سعد اور حارث دونوں نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ ہمنا آہستگی سے مسکرا دی۔ اوئے خبردار، جو تم نے ہماری بہن کو تنگ کیا۔ سعد نے ہانک لگائی۔ کیا کر لو گے؟ آصف نے سعد کا گریبان پکڑتے ہوئے فلمی ہیرو کے سے انداز میں کہا۔ ارے باپ رے، یہ تو خون خرابے پہ اتر آیا ہے، سعد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تو سبھی ہنس دیے۔ فکر نہ کرو میرے یار، تمہاری بہن کی عزت میری عزت ہے، اسے تنگ کرنے کا تمہیں تصور بھی نہیں کر سکتا، آصف نے سنجیدگی سے کہا اور ہمنا کی نگاہیں اپنے آپ جھکتی گئیں۔ تنگ کر کے تو دیکھو، ٹوٹے کر دوں گا، سعد نے سینہ پھیلایا، جس پر ہمنا نے 2 تھپڑ جڑ دیے۔ ہیرو کے بچے، چلو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھانا کھائیں، آج تو اسپیشل قسم کا لنچ ہوگا۔ اسپیشل لوگ جو ہیں؟ سعد نے ہمنا کو دیکھا اور پھر آصف کو دیکھا۔ آج کے اسپیشل گیسٹ حارث بھائی ہیں، اور آصف صاحب تو ہیں ہی ہمیشہ اسپیشل۔ سعد نے ہمنا کا جملہ کاٹ کر خود ہی مکمل کر لیا۔ ہمنا بغیر کوئی جواب دیے کچن میں چلی گئی۔ یہ تو اتنا جل ککڑ کیوں ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا تو مجھ سے اتنا جلتا ہے، آج کے بعد میں اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا، آصف نے غصے سے کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ بھائی جی اور میرے ہونے والے بہنوئی جی، باہر کا دروازہ اس طرف ہے، آپ غلطی سے کچن کی طرف جا رہے ہیں۔ سعد نے ہانک لگائی اور آصف نے مڑ کر بہت تیزی سے اس کا گلا پکڑ لیا۔ تو بہت خبیث ہے، تو ہمیشہ سے میری خوشیوں کا قاتل ہے، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے پہلے کہ آصف اس کا گلا واقعی دبا دیتا، حارث نے بروقت پہنچ کر سعد کی جان بچائی۔ یار مجھے لگتا ہے تم لوگ ڈاکٹری نہیں پڑھ رہے بلکہ مستقبل میں کتنی فلم کے ہیرو بننے کی پریکٹس کر رہے ہو، ایک تو تم سارا موڈ خراب کر دیتے ہو۔ آصف نے حارث کو بھی گھسیٹ لیا۔ چلو بچو آؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ امی جان نے آواز لگائی تو سبھی خاموشی سے دسترخوان کی طرف بڑھ گئے، مگر کھانے پر بھی یہ خوش گپیاں جاری رہیں۔ 2 دن گزار کر حارث دوبارہ ایبٹ چلا گیا۔ You are in dark room, you find blood everywhere, and the walls are shaking. Don't worry dear, you are at the safest place, you are in my heart. تم ایک تاریک کمرے میں ہو، تمہیں ہر طرف خون نظر آ رہا ہے اور دیواریں ہل رہی ہیں، تو گھبراؤ مت، تم محفوظ ترین جگہ پر ہو، تم میرے دل میں ہو۔ آصف کا بھیجا گیا یہ میسج جانے اس نے کتنی دفعہ پڑھا تھا، اور ہر دفعہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ تم میرے دل میں ہو، تم میرے دل میں ہو، ہر طرف آصف کی بازگشت تھی۔ یو آر ان مائی ہارٹ، اور تم تو آصف میری رگوں میں
خون بن کر دوڑ رہے ہو، دل بن کر دھڑک رہے ہو، کاش میں تمہیں بتا سکتی۔ کچھ سوچ کر وہ اوپر سعد کے کمرے میں آ گئی۔ سعد کے یہ اسٹڈی آورز ہوتے تھے۔ وہ ہمنا کو کمرے میں دیکھ کر حیران تو ہوا مگر کہا کچھ نہیں، کیونکہ وہ صرف چائے اور دودھ دینے اوپر آتی تھی اور یہ دونوں چیزیں پہنچا چکی تھی۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ سعد ایک بات پوچھوں؟ ہاں ہاں کہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ سعد میں آصف کو ایک میسج بھیج دوں؟ سعد نے غور سے ہمنا کے چہرے کو دیکھا جہاں بلا کی معصومیت اور سادگی تھی۔ اس نے چھیڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری پیاری بہن، میری گڑیا، میری جان، تم بہت معصوم ہو، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو ایسی چالاک ہیں کہ اچھے اچھوں کے کان کتر لیتی ہیں، اور تمہیں بلا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا تم پر اعتبار نہیں ہے؟ نہیں سعد، یہ بات نہیں ہے، تم میرے دوست بھی تو ہو نا، اور دوستوں ہی سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور تمہیں بتائے بغیر مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں کوئی چوری کر رہی ہوں۔ تمہارے علم میں ہر بات ہوتی ہے تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ ہمنا نے محبت سے بھائی کو دیکھا تو سعد نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی۔ تمہیں پتہ ہے ہمنا، کچھ دن پہلے بالکل ایسی باتیں آصف نے کی تھیں۔ اس نے بھی باقاعدہ ہم سے اجازت لی تھی کہ وہ کبھی کبھار تمہیں فون کر سکتا ہے۔ ہمنا، آصف بہت سمجھدار ہے، بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے، چھچورا نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں وہ ایک حد میں رہنے والا لڑکا ہے، اپنی حد سے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ سعد کے لہجے میں آصف کے لیے محبت ہی محبت تھی، اور ہمنا بہت فخر سے آصف کے بارے میں سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا لفظ لفظ، دعا دعا، میرے آنسوں سے دھلا ہوا، تمہیں زندگی کی سحر ملے، تمہیں خوشبوؤں کا سفر ملے، تم پہ گرد غم بھی نہ پڑ سکے، تیری آنکھ نم نہ ہو سکے، تیرا پیار جس پہ نثار ہو وہ ہمیشہ تیرے پاس ہو، تجھے زندگی کا وہ سکون ملے جو کبھی کسی کو ملا نہیں۔ کوئی گھنٹہ لگا کر اس نے آصف کو یہ دعائیہ نظم ٹائپ کر کے بھیجی اور ابھی اپنی دکھتی انگلیوں کو دبا رہی تھی کہ آصف کا فون آ گیا۔ تھینک یو ہمنا، تھینک یو ویری مچ، اس قدر خوبصورت دعا تم نے مجھے بھیجی، اس سے بڑھ کر محبت اور چاہت کا بھلا کیا ثبوت ہوگا۔ بس اب خدا تمہاری دعا جلدی جلدی قبول کرے، سب سے بڑھ کر وہ دعا کہ تیرا پیار جس پر نثار ہو وہ ہمیشہ تیرے پاس ہو، ہے نا؟ آصف کے لہجے میں پھر شوخیاں جاگنے لگی اور وہ سرخ پڑتی گئی۔ آج تو میسج بھیج دیا، آئندہ بالکل نہیں کروں گی، توبہ میری انگلیاں دکھ گئی ہیں، اور پھر آصف مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، پتہ نہیں کیوں۔ چلو میں تو بھیج دیا کروں، میرا بھیجنا تو برا نہیں لگتا۔ بہت اپنائیت سے آصف نے پوچھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کوئی سوال کوئی جواب اس نے نہیں کیا تھا۔ اگر تم کہو گی تو میں بھی تمہیں فون یا میسج نہیں کروں گا، مجھے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں ہے، تمہاری خوشی مجھے اپنے جذبات سے زیادہ پیاری ہے۔ آصف کی محبتوں سے گندی آواز پر اس کی آنکھیں رواں ہو چکی تھیں۔ ایسی محبت، ایسی چاہت، ایسی اپنائیت، دل کر رہا تھا کہ کہہ دے آئی لو یو آصف، آئی لو یو ود دا ڈیپینس آف مائی ہارٹ، مگر فطری جھجک اور شرم آڑے آ گئی اور وہ بس آنسو ہی بہاتی رہی۔ کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ آپ کی محبتوں پر فخر کر رہی ہوں، اپنی خوش نصیبی پر فخر کر رہی ہوں کہ کوئی ہے جو مجھے مجھ سے بھی زیادہ چاہتا ہے، بہت چاہنے کے باوجود کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ میرا میسج اچھا لگا؟ بہت زیادہ، آئندہ بھیجوں؟ مرضی ہے آپ کی۔ میری مرضی تو بہت کچھ ہے مگر ہائی یہ ڈاکٹری۔ آصف نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اچھا چلو اب تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا ہے، اور ہاں ہمنا، فکر نہ کرو، میں تمہیں ہر وقت فون نہیں کروں گا، بس کبھی کبھی جب یہ دل بالکل ضدی بن جائے گا، میری بالکل نہیں مانے گا، تبھی فون کروں گا۔ مجھے بہت برا لگتا ہے ہر وقت فون سے چپکے رہنا، مگر یاد رکھنا جہاں بھی رہوں گا میری محبتیں صرف تمہارے لیے، میری چاہتیں، میری سوچیں، سب کچھ صرف اور صرف تمہارے نام۔ اوکے، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا۔ اور وہ کتنی دیر سرشار بیٹھی آصف کی باتوں کی باز گشت سنتی رہی۔ آج کل حارث کا جب بھی فون آتا اس میں ولید کا ذکر ضرور ہوتا۔ ولید وہیں کا رہنے والا تھا اور حارث کے ساتھ جاب کرتا تھا۔ ہمنا، ولید بہت اچھا ہے، بہت خیال رکھتا ہے میرا، جس ویکنڈ کو میں گھر نہیں آتا وہ زبردستی مجھے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اس کی امی ابو سبھی بہت پیار کرتے ہیں، وہ لوگ تو اصرار کرتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں رہ جاؤں، مگر تم جانتی ہو نا مجھے یوں کسی کے گھر رہنا تو اچھا نہیں لگتا۔ پوچھ پوچھ کر میری پسند کا کھانا بناتے ہیں۔ ولید اکثر مجھے آؤٹنگ کے لیے کہیں نہ کہیں لے جاتا ہے، تقریباً سارا ایبٹ آباد دیکھ چکا ہوں۔ بہت خوبصورت شہر ہے ہمنا، یقین کرو اس شہر کا چپا چپا خوبصورت ہے، کبھی موقع ملا تو تمہیں ضرور دکھاؤں گا، اور اس طرح کی بہت سی باتیں جن میں ولید کا ذکر ہوتا ضرور کرتا۔ وقت آہستہ آہستہ آگے سرک رہا تھا۔ آصف اور سعد کا MBS مکمل ہو چکا تھا، اب وہ دونوں ہاؤس جاب کر رہے تھے۔ ہمنا MSc فائنل میں پہنچ چکی تھی۔ حارث 15ویں 20ویں دن چکر لگا لیتا۔ اس دفعہ حارث آیا تو اس کی صحت بہت اچھی ہو رہی تھی، چہرہ بھی بہت کھلا کھلا لگ رہا تھا، بات بات پر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ جاتی۔ سعد اور ہمنا دونوں نے یہ بات نوٹ کی۔ رات کو سعد تو اوپر پڑھنے چلا گیا اور حارث اپنے کمرے میں۔ جب ہمنا حارث کو دودھ دینے کمرے میں گئی تو وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کے کونے پر بیٹھ کر بات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔
ادھر آ جاؤ ہمنا، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ بات ختم کر کے حارث نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ولید کا فون تھا، بتایا تھا نا تمہیں، بہت اچھا دوست ہے میرا، اور سب سے بڑھ کر اس کی فیملی انتہائی لونگ اور کیئرنگ، بہت پیار اور خیال کرنے والا خاندان۔ میں ہر چھٹی وہیں ولید کے گھر گزارتا ہوں۔ اس کی امی میرا بہت خیال رکھتی ہیں، مجھ سے پوچھ پوچھ کر میری پسند کی ڈشز بناتی ہیں، میرے کپڑے دھلوا رکھتی ہیں، بلکہ استری تک کروا کے رکھتی ہیں۔ اور کون ہے ان کے گھر؟ ہمنا نے غور سے بھائی کے کھلے کھلے چہرے کو دیکھا۔ ولید اور اس کی ایک سسٹر اور ولید کی امی ابو، مختصر سی فیملی ہے۔ ہیں آپ کے یہ کھلے کھلے چہرے کا راز ان کی سسٹر تو نہیں ہے؟ ہمنا نے شوخی سے بھائی کو دیکھا تو حارث کھل کر ہنس دیا۔ ہمنا وہ بہت اچھی ہے، وہ بہت سادہ معصوم بناوٹ سے پاک، جیسی لڑکی میں نے بیوی کے لیے سوچ رکھی ہے وہ بالکل ویسی ہے۔ اس کے چہرے پر ایسا وقار اور ایسا رعب ہے کہ انسان کو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے اسے مخاطب کرنے کے لیے۔ آپ نے کتنی دفعہ مخاطب کیا؟ تمہیں پتہ تو ہے میں لڑکیوں سے زیادہ فری نہیں ہوتا۔ میں نے تو کبھی اس سے بات بھی نہیں کی، بس کبھی آتے جاتے سلام، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ خواہ مخواہ کسی سے فری نہیں ہوتی، بہت رکھ رکھاؤ والی ہے، اور یہ بات مجھے اس کی بہت زیادہ اچھی لگی ہے۔ اس کو آپ کیسے لگے ہیں؟ خیر میرا بھائی ایسا شاندار ہے کہ پہلی نظر میں ہی کسی کو محبت ہو سکتی ہے۔ امنا نے شوخی اور پیار سے بھائی کو دیکھا۔ اس کا نمبر مجھے دیجیے گا، میں اس سے بات کروں گی۔ بات ضرور کرنا، مگر اگلی ویکنڈ پر جب میں آؤں گا تو تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا، تم اسے دیکھ آنا۔ اگر تمہیں پسند آ گئی تو پھر امی سے بات کرنا۔ حارث نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں حارث بھائی، آپ کسی ایسی ویسی لڑکی کو پسند کر ہی نہیں سکتے، میں جانتی ہوں آپ کی پسند پر تو آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمنا نے بھی انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کا نمبر تمہیں میں ولید سے پوچھ کر بتاؤں گا، پھر امی کو بتا دوں، وہ تو بہت خوش ہوں گی۔ ہمنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے تم مناسب سمجھو، حارث نے اس پر چھوڑ دیا۔ میں صبح ہی امی اور ساتھ کو بتاؤں گی۔ ہمنا بہت خوش تھی اور حارث اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ دیساں دا راجا میرے بابل دا پیارا، امڑی دے دل دا سہارا، نی ویر میرے گھوڑی چڑھے ہا۔ صبح سعد کو جوں ہی پتہ چلا تو سعد نے ڈھولک بجانی شروع کر دی۔ اپنے بھیا کی شادی پہ پہن کر موتیوں والا گہنا، سنگ سکھیوں کے ڈھولک بجائے گی۔ اب کے تان ہمنا نے اٹھائی۔ خدا کے واسطے 2 گھڑی کو تو چپ ہو جاؤ، بات منہ سے نکلتی ہے اور پرانی ہو جاتی ہے۔ ابھی تو اس نے صرف بتایا ہے، ابھی تو ان کا گھر بار خاندان دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ رشتہ کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ کیا پتہ ہم ان کے معیار پر پورا نہ اتریں۔ 100 باتیں ہوتی ہیں، تم لوگوں نے یوں ادم مچانا شروع کر دیا ہے جیسے بارات تیار ہی تو ہو۔ امی نے دونوں کو ڈانٹا تو دونوں خاموش ہو گئے۔ خیر امی جان یہ بات تو نہ کریں، ہم لوگ کیوں ان کے معیار پر پورے نہیں اتریں گے؟ کیا کمی ہے ہمارے بھائی میں یا ہمارے خاندان میں؟ سعد نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں بیٹا یہ بات نہیں ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور جیسے یہ حارث بتاتا ہے مجھے تو وہ بہت اونچے لوگ لگتے ہیں۔ نہیں امی، نہیں ہیں وہ اونچے لوگ، ہماری ہی جیسے ہیں، بالکل سادہ مخلص۔ بے شک معیار زندگی ہم سے تھوڑا اونچا ہے، مگر سادگی ان کے رہن سہن میں نمایاں ہے۔ چلو بات تو چلاتے ہیں، امی نے کہا۔ نہیں امی، پہلے میں ہمنا کو لے جاؤں گا، اگر اس کو پسند آئی تو پھر آپ چلیے گا، اور ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ شادی میں ہمنا کی شادی کے بعد کروں گا۔ نہیں بیٹے یہ مت کہو، تمہیں پسند آ گئی تو سمجھو سب کو پسند آ گئی، تمہاری پسند سے اختلاف کریں ہم، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور رہی بات شادی کی، تو شادی پھر ہمنا اور تمہاری اکٹھی کریں گے، تاکہ ایک بیٹی جائے تو دوسری بیٹی میرے پاس آ جائے۔ دوسری بیٹی کون سا آپ کے پاس رہے گی؟ وہ تو اپنے میاں کے پاس رہے گی۔ سعد نے چڑھا تو حارث بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں سعد، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، امی کو اکیلا تو ہم کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ جب تک میرا ٹرانسفر دوبارہ یہی نہیں ہو جاتا وہ یہی رہے گی امی کے پاس۔ ہاں تمہاری شادی کے بعد اگر وہ جانا چاہے گی تو میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اے ہے کیا کہہ دیا، آپ کے منہ میں گھی شکر۔ حارث بھائی جانے کا وہ دن آئے گا جب اس گھر میں سعد کی شادی کی بھی بات ہوگی۔ بڑا شوق ہے تمہیں شادی کا؟ امی نے اسے کان سے کھینچا۔ کراؤں شادی تمہاری؟ امی کان سے کھینچتے ہوئے اسے صوفے تک لے آئیں۔ اس طرح سے کرائیں گی؟ چلیں کیا یاد کریں گی، میں پھر بھی کر لوں گا، سعد نے معصومیت سے کہا تو تینوں ہنس دیے۔ کوئی ایسا پل بھی ہوا کرے، میں کہوں تو بس وہی سنا کرے، میری فرصتیں میرے مشغلے سبھی اپنے نام لکھا کرے، کوئی بات ہو کسی شام کی، کوئی ذکر ہو کسی رات کا، جو سنانے بیٹھوں اسے کبھی، وہ سنے تو سن کے ہنسا کرے، جو میں کہوں چلو اس نگر جہاں جگنوؤں کا ہجوم ہو، وہ پلٹ کے دیکھے میری طرف اور مجھ کو پاگل کہا کرے۔ آصف کا یہ خوبصورت میسج اس کا تن من سرشار کر گیا، اور ابھی وہ اس سرشاری سے نکلی بھی نہیں تھی کہ پھر میسج ٹون بج اٹھی۔ خوشبوؤں کی طرح میری ہر سانس میں پیار اپنا بسانے کا وعدہ کرو، رنگ جتنے تمہاری محبت کے ہیں میرے دل میں سجانے کا وعدہ کرو، ہے تمہاری وفاؤں پہ مجھ کو یقین، پھر بھی جی چاہتا ہے میرے دل نشیں، یوں ہی میری تسلی کی خاطر ذرا مجھ کو اپنا بنانے کا وعدہ کرو۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتی آصف، تم میرے لیے کیا ہو،
تم تو میری رگ رگ میں سمائے ہوئے ہو۔ میں تمہاری تسلی کے لیے بار بار کہہ سکتی ہوں، مگر دل میں زبان ابھی اقرار کرنے سے جھجکتی ہے، اور ابھی یہ سب کہنا میرے لیے مناسب بھی تو نہیں ہے۔ آصف، تم ایک دفعہ میری زندگی میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر آ تو جاؤ، پھر دیکھنا کہ میری محبتوں کی انتہا کیا ہے۔ میں تو تمہارے بغیر سانس لینے کا بھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سب کچھ تمہیں بتاؤں گی، مگر مناسب موقع پر۔ اس دن امی پڑوس میں گئی ہوئی تھیں، ساتھ کسی کام سے باہر تھا۔ وہ بہت دلجمی سے اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ وہ دروازے پر کم ہی جاتی تھی، امی یا ساتھ میں سے کوئی جاتا، اگر یہ نہ ہوتا تو تبھی جاتی، سو اب بھی ناچارے سے جانا پڑا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس کی کون کی صدا پر جب باہر سے آصف کی آواز آئی تو اس کا دل بے طرح دھڑک اٹھا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھولا۔ لگتا ہے خالہ اور ساتھ گھر پر نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم دروازہ بند کر لو، میں پھر آ جاؤں گا۔ آصف وہیں دروازے سے ہی پلٹ گیا، اور ابھی وہ اندر کی طرف بڑھی ہی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ برا تو نہیں لگا میں اندر نہیں آیا، اصل میں خالہ اور ساتھ گھر پر نہیں تھے، تم اکیلی تھی، اور یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا کہ میں گھر کے اندر آ جاتا۔ بے شک میں تمہارا منگیتر ہوں، خالہ زاد ہوں، مگر فی الحال تمہارے لیے نامحرم ہوں، اور تم پر کوئی انگلی اٹھائے یہ مجھے کسی طور پر بھی گوارا نہیں ہے۔ تمہاری عزت پر میں اپنے دل اور جذبات تو کیا جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ آصف کی آواز اسے بہت اونچا اڑا رہی تھی۔ دیکھو لوگو، دیکھو، ایسی خوبصورت اور اعلیٰ سوچ کسی اور کے محبوب کی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ صرف میرا محبوب ہو سکتا ہے، میرا آصف ہو سکتا ہے۔ آئی لو یو آصف، آئی لو یو۔ شدت جذبات سے اس کی آواز بھر آ گئی۔ آصف کا فون کب کا بند ہو چکا تھا اور اس کے آنسو رکنے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ اور آصف، یہ تو مجھے آج پتہ چلا ہے کہ مجھے تمہاری شکل و صورت سے نہیں، تمہاری روح سے، تمہارے اندر سے پیار ہے، تمہارے پاکیزہ سوچ سے پیار ہے، اور ایسا پیار تو کبھی بھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے۔ حارث کا فون آیا تھا اور اس نے اس ویکنڈ پر آنا تھا اور ہمنا کو ساتھ لے جانا تھا۔ ہمنا بہت ایکسائٹڈ تھی اور بہت جوش و خروش سے تیاری کر رہی تھی۔ حارث ہفتے کی رات کو آیا اور اتوار کی صبح کی ٹرین کی سیٹیں بھی بک کروا کر آیا تھا۔ بیٹے، اتوار کا دن آرام کر کے پیر کو چلے جاتے۔ نہیں امی، پھر چھٹی کا مسئلہ ہو جائے گا، پھر ہمنا کو چھوڑنے بھی تو آؤں گا، ایک دو چھٹیاں اس وقت لے لوں گا۔ آصف نعیم خالو کی گاڑی لے آیا تھا اور دونوں کو چھوڑنے اسٹیشن جا رہا تھا۔ بلیک اسکارف سے مکمل طور پر اپنے سر کو ڈھکے، خوبصورت گاؤن میں اپنے جسم کو چھپائے، چہرہ ہر قسم کے آرائش سے پاک تھا۔ اس کے باوجود وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ آصف کا دل کر رہا تھا کہیں دل میں چھپائے آج سے پہلے کبھی بھی ایسی شدت اس کے دل میں نہیں پیدا ہوئی تھی جیسی اس وقت ہو رہی تھی۔ جانے کیوں گاڑی اسٹیشن پر رکی تو صرف حارث باہر نکلا۔ آصف، تم لوگ تھوڑی دیر رکو، میں ٹرین کا پتہ کرتا ہوں کتنے بجے تک چلے گی۔ ٹائم تو 7:30 کا ہے اور اس وقت 7:20 ہو رہے ہیں۔ ہمنا، تم ابھی یہیں رہو، میں آتا ہوں۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں یوں تنہا تھے۔ ہمنا، تم کبھی یوں دور نہیں گئی، شاید اس سے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں سب کی نظروں سے چھپا کر تمہیں کہیں دور لے جاتا جہاں تم پر کسی کی بھی نظر نہ پڑتی، تمہیں کہیں بھی نہ جانے دیتا۔ ہمنا، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے تم مجھ سے بہت دور جا رہی ہو۔ آصف کو اس نے یوں پریشان کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہمنا کچھ بولتی حارث آ گیا۔ پورے 7:30 چلے گی، چلو آؤ۔ آصف نے ہمنا کا سامان اٹھایا اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا، اور وہ دو لفظ بھی تسلی کے نہ کہہ سکی۔ ٹرین چلی تو اس کا دل بھی ڈوبنے لگا، یوں جیسے واقعی وہ آصف سے بہت دور ہو رہی ہو، یوں جیسے اسے آصف سے کوئی چھین رہا ہو۔ اور اس وقت اس کے دل میں بھی شدت سے خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ آصف کے ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگائے یا اس کے شانے پر سر رکھ کر شدتوں کے ساتھ رو دے۔ کیا بات ہے، اداس ہو گئی ہو؟ حارث نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ٹرین چل چکی تھی۔ ہاں، کبھی دور جو نہیں ہوئی کسی سے۔ مجھے بھی تو دیکھو، کتنے عرصے رہ رہا ہوں سب سے دور، حارث نے اداسی سے کہا۔ پنڈی سے کیسے جائیں گے ایبٹ آباد؟ اس نے موضوع ہی بدل دیا۔ کوچ سے جائیں گے، ویسے میں نے ولید کو بتا دیا ہے، کیا پتہ وہ پنڈی ہی میں آ جائے لینے، اس سے کچھ بعید نہیں ہے۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے رواں دواں تھی۔ دریائے جہلم پر سے جب ٹرین گزری تو اس قدر خوبصورت نظارہ دیکھ کر وہ دنگ ہی تو رہ گئی۔ ہر طرف سبزے کی بے حد خوبصورت چادر بچھی ہوئی تھی، دور سے نظر آتے سرسبز پہاڑ بے حد خوبصورت سما پیش کر رہے تھے، اور پھر جہلم سے آگے تو سارے نظارے اسے مسحور کرتے رہے۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا پاکستان۔ پنڈی کے خوبصورت ریلوے اسٹیشن سے وہ باہر آئی تو واقعی ولید آیا ہوا تھا، اس کے تصور کے بالکل برعکس۔ ولید، جسے وہ ایک لاابالی سا نوجوان سمجھتی تھی، ایک زبردست قسم کی شخصیت کا تاثر دے رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ہمنا کو دیکھا، سلام کیا اور پھر مکمل طور پر حارث کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ لوگ ہیں آپ لوگ؟ نہیں یار، امی نے بہت ہیوی قسم کا ناشتہ کرایا تھا، فی الحال تو بالکل گنجائش نہیں ہے، حالانکہ اب دوپہر کا 1 بجنے والا تھا۔ اتنی جلدی؟ حارث نے حیرت سے کہا۔ میرا مطلب ہے میرے آنے تک تو کر رہی تھی، تیاری اب کر لیا ہوگا نا؟ نہیں تو ہمارے جانے تک تو تیار ہی ہوگا نا، ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔
اور اس کا سارا دھیان آصف کی طرف پلٹ گیا۔ کاش آصف تم بھی میرے ساتھ ہوتے، یہ خوبصورت نظارے ہم ساتھ ساتھ دیکھتے، اور پتہ نہیں اس وقت تم کتنے اداس ہو گئے۔ اس کا دل شدت سے آصف کو میسج کرنے کی خواہش کرنے لگا اور اس کی انگلیاں بے ساختہ میسج کرنے لگی۔ تم ہی کو دیکھتے رہنا، تم ہی کو چاہتے رہنا، تم ہی کو سوچتے رہنا، تم ہی کو سنتے رہنا۔ اچھا سا لگتا ہے، بہت اچھا سا لگتا ہے، بہت گہرے خیالوں میں، جوابوں میں، سوالوں میں، محبت کے حوالوں میں تمہارا نام آ جانا مجھے اچھا سا لگتا ہے۔ تمہارے سنگ سنگ چلنا، وفا کی آگ میں جلنا، تمہیں ناراض کر دینا، کبھی خود روٹھ بھی جانا مجھے اچھا سا لگتا ہے۔ کبھی اقرار کر لینا، کبھی انکار کر دینا، کبھی آنکھوں سے کچھ کہنا مجھے اچھا سا لگتا ہے، بہت اچھا سا لگتا ہے۔ اس نے جب میسج ختم کیا تو گاڑی ایبٹ آباد کے قریب پہنچنے والی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف سرسبز پہاڑ بڑی شان سے کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی حارث کا موبائل بج اٹھا اور ہمنا کا دل بھی۔ ہاں آصف بس پہنچنے والے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے، لو ہمنا سے بات کرو۔ اس نے ہمنا کو موبائل پکڑایا۔ جی بہت شکریہ ہمنا، تم نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا، میرا دل بہت پریشان تھا لیکن اب سارے وسوسے ٹل گئے ہیں۔ تمہارا خوبصورت سا میسج پڑھ کر اور آج لفظوں کی طاقت پر یقین آ گیا۔ اللہ حافظ۔ وہ جانتا تھا ہمنا کچھ بھی نہیں بولے گی اور نہ ہی وہ اپنے موبائل سے فون کرے گی یا اس کی کال اٹینڈ کرے گی، اس لیے اس نے حارث کے نمبر پر کال کی تھی اور پھر اسے کنفرم نہیں تھا کہ آیا وہ راستے میں ہیں یا پہنچ چکے ہیں۔ ایبٹ آباد واقعی بےحد خوبصورت تھا، جس طرف بھی نظر اٹھتی عالیشان سرسبز پہاڑ سر اٹھائے نظر آتے، صاف ستھری سڑکیں۔ یہ دیکھو ہمنا، یہ ہے برن ہال۔ حارث نے اس کی توجہ جس عمارت کی طرف دلائی وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ برن ہال، جس کی شہرت اور جس کے اعلیٰ معیار کی باتیں وہ بارہا سن کر اور پڑھ چکی تھی، اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ شملہ پہاڑی ہے، حارث نے سامنے اشارہ کیا، بظاہر بہت نزدیک مگر بہت دور ہے۔ واقعی لگ بھی ایسا رہا تھا جیسے یہ پہاڑ ابھی اس کے سر پر آ جائیں گے، لیکن جوں جوں وہ آگے ہوتے جاتے پہاڑ دور ہوتے جاتے، اور پھر کچھ دیر بعد گاڑی بہت خوبصورت گھر کے سامنے رکی۔ ہارن دینے پر دو خواتین اور ایک مرد ایک ساتھ باہر آ گئے۔ ویلکم بیٹے ویلکم، ہم تو صبح سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت ہی نائس اور سوبر خاتون، جو یقیناً ولید کی امی تھی، سے گلے سے لگایا اور بہت محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ یہ میری بیٹی عائشہ ہے، جس نے آج تمہاری خاطر یونیورسٹی سے چھٹی کی ہے، اور یہ ہیں تمہارے انکل مبشر حسن، مائی ہسبینڈ۔ ولید سے تو تم یقیناً مل چکی ہوگی۔ وہ پہلے عائشہ سے ملی۔ عائشہ واقعی بہت خوبصورت تھی، بلا کی کشش تھی اس کی شخصیت میں، چہرے پر بلا کی معصومیت اور سادگی تھی۔ انکل مبشر بھی ایک زبردست قسم کی شخصیت تھے، واقعی سادگی اور خوبصورتی میں اس فیملی کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ پہلے ریمارکس تھے جو ہمنا کے دل میں اس فیملی کو دیکھ کر آئے۔ صاف ستھرا خوبصورت گھر جس کا کونا کونا چمک رہا تھا۔ چلو پہلے فریش ہو جاؤ، سب سے پہلے کھانا اور پھر اس کے بعد ہوں گی باتیں۔ کھانے پر بہت زیادہ اہتمام کیا گیا تھا، کوفتے، بریانی، چکن کڑھائی، روسٹڈ مٹن، بنی ہوئی ماش کی دال اور کھیر۔ موسم کے تمام پھل بھی میز پر موجود تھے۔ آنٹی آپ نے بے حد تکلف کیا ہے، ہمنا نے بالآخر کہہ دیا۔ اس نے گاؤن تو اتار دیا تھا لیکن اسکارف اب بھی اس کے پورے بالوں کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ ماتھے تک اسکارف اوڑھے وہ بے حد خوبصورت لگتی تھی، لیکن وہ خوبصورتی کے لیے اسکارف تھوڑا اوڑھتی تھی، وہ تو سر کو ڈھکنے کے لیے اسکارف اوڑھتی تھی۔ آنٹی نے غور سے اسے دیکھا اور مسکرا دیں۔ نہیں بیٹے، یہ تو تمہاری آمد کی خوشی ہے جس کا ہم نے اظہار کیا ہے، آنٹی نے پیار سے کہا۔ پھر بھی آنٹی بہت زیادہ اہتمام ہے، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور ہر مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ کھانا بہت مزیدار تھا، مگر اس نے ایک بات نوٹ کی کہ آنٹی اور عائشہ زیادہ ماش کی دال اور روٹی لے رہی تھیں، یا پھر بریانی۔ انکل نے بھی ایک کوفتہ اور تھوڑی سی بریانی لی تھی۔ صرف ولید اور حارث نے چکن کڑھائی سے خوب انصاف کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ سادہ غذا کھاتے ہیں، اس نے دوسرا کمنٹ دیا۔ اچھا اب یہیں بیٹھے بیٹھے طے ہو جائے کہ رات کو کیا بنایا جائے۔ کھانا ختم ہوتے ہی آنٹی نے سب کے اٹھنے سے پہلے ہی بات کی۔ بھئی آپ کی مرضی ہے، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ انکل بولے۔ تم بتاؤ ہمنا بیٹی۔ آنٹی سچی بات ہے، میں تو یہی کہوں گی کہ اتنا کچھ جو پڑا ہے اس سے رات کا گزارا آرام سے ہو جائے گا، یہ سب بھلا کہاں جائے گا؟ اور یہ تو ناشکری والی بات ہوگی کہ اتنا سارا کھانا فریج میں رکھ دیں اور شام کو نیا کھانا بنے۔ انکل کے چہرے پر فوراً اس کے لیے ستائش بھرے تاثرات ظاہر ہوئے۔ آنٹی نے بھی بہت پسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تکلفاً کہہ رہی ہو؟ نہیں آنٹی، یقین کریں میں نے سچے دل سے کہا ہے۔ اپنے گھر میں 2 دن کا سالن بھی کھا سکتے ہیں اور یہاں ایک ٹائم کا دوسرے ٹائم بھی نہ کھائیں۔ اور آنٹی پلیز آئندہ اتنا تکلف مت کیجیے گا، جس طرح سادہ کھانا آپ لوگ کھاتے ہیں اسی طرح سادہ کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں، پھر کیا فائدہ اتنی ڈشز کا ڈھیر لگانے کا؟ ہمنا نے صاف بات کی۔ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ ہم سادہ کھانا کھاتے ہیں؟ انکل نے حیرت سے پوچھا۔ آنٹی اور عائشہ صرف ماش کی دال اور روٹی کھا رہی تھیں، آپ نے بھی تھوڑی سی بریانی اور کوفتے کھائے ہیں۔ ویری گڈ، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے تمہارے اندازوں کی، تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے۔ ہمارے گھر میں گوشت کی ڈشز صرف ولید شوق سے کھاتا ہے، باقی ہم تینوں ویجیٹیرین ہیں۔ انکل بہت خوش ہوئے۔ چلو بیٹے تم تھوڑا سا آرام کر لو، پھر انشاءاللہ شام کو تمہیں گھمانے چلیں گے۔
ایبٹ آباد دکھائیں گے، دیکھنا کتنا خوبصورت ہے ہمارا شہر۔ آنٹی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حارث ولید کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا اور ہمنا عائشہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ آپ ایزی ہو کے لیٹ جائیں، تھک گئی ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ شاپ نہیں تم بولو، اور دوسری بات یہ کہ میں تھکی بالکل نہیں ہوں، گپ شپ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں ایم ایس سی میتھ کر رہی ہوں، عائشہ نے بتایا۔ اور کیا مصروفیات ہیں تمہاری؟ نماز کے ہمارے ہاں بہت پابندی کی جاتی ہے، اس لیے صبح سویرے اٹھتی ہوں، نماز، قرآن پاک، پھر سب کے لیے ناشتہ اور پھر صفائی کر کے میں یونیورسٹی چلی جاتی ہوں۔ اس کے علاوہ کھانا پکانا دوپہر میں امی کرتی ہیں، اور اگر شام کو کچھ پکانا ہو تو میں پکاتی ہوں، ورنہ عموماً ہمارا ایک ٹائم کا سالن 2 ٹائم آرام سے چل جاتا ہے، عائشہ نے تفصیل سے بتایا۔ یعنی بالکل میرے جیسی روٹین، یعنی آرام سے گزارا ہوگا تمہارا ہمارے ہاں۔ ہمنا نے شوخی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، کیا میرے بھائی نے تمہیں کچھ نہیں سمجھایا؟ ہمنا کی شوخی قابل دید تھی۔ ہمنا تو بات کر کے آنکھیں موند کے لیٹ گئی، مگر عائشہ کے دل کی تاروں کو ہلا گئی۔ تو یعنی یہ جذبہ یک طرفہ نہیں ہے؟ عائشہ کی دھڑکنیں خوشی سے ناچنے لگیں۔ اسے حارث جیسے لڑکے بہت پسند تھے، باحیا، باکردار، سلجھے ہوئے، تمیز تہذیب کا دامن کسی طرح بھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا، بولنا تو شائستگی سے اور نظریں جھکا کر بولنا۔ اسے تو پہلی ملاقاتوں میں ہی حارث بہت اچھا لگا تھا، اتنا اچھا کہ پہروں وہ اسے سوچتی رہتی۔ ہاں، اپنے لیے دیے انداز کی وجہ سے نہ اس نے کبھی حارث سے سلام سے زیادہ بات کی اور نہ ہی حارث نے کی۔ کیا بات ہے، کون سے مراقبے میں چلی گئی ہو؟ ہمنا نے شوخی سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، بہت جلدی گھل مل جانے والی، ورنہ ہماری ملاقات کو 2-3 گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ میری ایسی عادت نہیں ہے، میں کسی سے بھی فری نہیں ہو سکتی۔ کسی کو تو چھوڑو، ہر کسی سے فری ہوتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، مجھ سے فری ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ خود ہی نقصان اٹھاؤ گی، ہمنا نے شوخی سے کہا۔ میرا بھائی بھی تمہیں اچھا لگتا ہے نا؟ عائشہ نے نگاہیں جھکا لی، مگر چہرے کی رنگت نہ چھپا سکی۔ ہمنا نے مسکراہٹ کو ہونٹوں کے نیچے ہی چھپا لیا۔ بچوں، سب کچھ اگلوا کے جاؤں گی۔ حارث بھائی تو صبح شام تمہارا ہی ذکر کرتے ہیں، تم یقین کرو عائشہ، میں نے کبھی بھائی کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ آج کل رہتے ہیں۔ خدا ان کی خوشیوں کو دائمی رکھے۔ یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ ہے، ورنہ عائشہ بھائی پر بہت جلد ذمہ داریاں آن پڑی تھیں، دن رات محنت اور بس محنت، ہنستا مسکرانا تو کیا ہمارے ساتھ بیٹھنے تک کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اب زندگی میں کچھ سکون آیا ہے تو عائشہ پلیز میرے بھائی کو مایوس مت کرنا، ہمنا نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، تم اداس تو نہ ہو، اپنے بارے میں تو تم نے بتایا ہی نہیں۔ میں ہمنا ہوں، ایم ایس سی فزکس کر رہی ہوں، بہت مشکل سے 4 چھٹیاں لے کر آئی ہوں، میری منگنی ہو چکی ہے میرے خالہ زاد سے، آصف نام ہے، مجھ سے بڑا اور حارث بھائی سے چھوٹا، سعد ہے، بہت اچھا، بہت دوستانہ مزاج ہے اس کا، آج کل ہاؤس جاب کر رہا ہے، امی ہیں، حارث بھائی ہم سے بڑے ہیں، ہمنا نے تفصیل سے بتایا۔ چلو بیٹا، آپ لوگ تیار ہو جاؤ، آج ہم شملہ پہاڑی چلیں گے۔ آنٹی اندر آئیں تو وہ اٹھ بیٹھی۔ تھک تو نہیں گئی ہو؟ نہیں آنٹی، ہم یوں ہی گپ شپ کر رہے تھے، ہمنا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلو پھر ریڈی ہو جاؤ، تمہارے پاس تھوڑے دن ہیں اور ہم چاہتے ہیں تمہیں پورا ایبٹ آباد دکھائیں۔ اس کی تیاری کیا تھی؟ کپڑے چینج کر کے اس نے گاؤن پہنا اور حسب معمول سر کو اسکارف سے ڈھکا اور بالکل تیار۔ عائشہ نے بھی بس کپڑے چینج کیے اور بڑا سا چادر نما دوپٹہ اوڑھ لیا، آنٹی نے بھی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ولید ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ ساتھ میں حارث اور پیچھے آنٹی عائشہ اور ہمنا تھیں۔ تھکن اتری یا نہیں؟ حارث نے مسکراتے ہوئے ہمنا کو دیکھا۔ تھکن کیسی؟ اگر تھی بھی تو اتنے پیارے پیارے لوگوں کو دیکھ کر ختم ہو گئی، ہمنا نے معنی خیزی سے کہا تو حارث نے چہرہ سامنے کر لیا، جبکہ عائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ شملہ پہاڑی پر واقعی بے حد مزہ آیا۔ پہلے تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا جب بے تحاشا موڑ مڑتے اور گاڑی اونچائی پر چڑھتی جاتی، پھر پہاڑی پر چڑھ کر اس نے اور عائشہ نے بے حد انجوائے کیا۔ آنٹی تو ایک بینچ پر بیٹھ گئی، مگر ہمنا اور عائشہ خوب پھریں۔ شام کا ٹائم ہو رہا تھا، تمام لائٹس جل اٹھی تھیں، بہت سی عورتیں اور بچے آئے ہوئے تھے، سب لوگ بے حد انجوائے کر رہے تھے۔ ادھر سیڑھیوں سے نیچے اتریں، ولید بھائی سے کہتے ہیں گاڑی ادھر لے آئیں، عائشہ نے رائے دی تو اس نے سر ہلا دیا، اور اتنا ڈھیر ساری سیڑھیاں اترتے اترتے وہ تو تھک ہی گئی۔ ولید گاڑی لے کے آ چکا تھا سیڑھیوں کے پاس، اور پھر وہ شملہ پہاڑی سے لیڈی گارڈن گئے اور پھر وہاں سے واپس گھر۔ کل ہم الیاسی مسجد اور ہرنوئی جائیں گے، آنٹی نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا، اور پھر الیاسی مسجد، ہرنوئی، ٹھنڈ پانی، ایبٹ آباد کی سڑکیں، سب کچھ آنٹی نے اس سے دکھا ڈالا۔ ٹھنڈ پانی تو اس سے باقاعدہ کپ کپی چھوٹ گئی، کس قدر ٹھنڈ تھی، اف توبہ! سعد اور آصف کے فون مسلسل آتے رہے، امی سے بھی وہ دن میں 2 بار بات کر لیتی اور پھر پتہ بھی نہیں چلا، اور 3 دن گزر بھی گئے۔ حارث صبح کو بینک چلا جاتا تھا اور شام کو کھانا ان کے ساتھ آ کر کھاتا تھا۔ آج عائشہ کے ساتھ اس کی آخری رات تھی، کل اس نے چلے جانا تھا، سو وہ آج عائشہ سے خوب باتیں کرنا چاہتی تھی۔ عائشہ، آج تو بتا دو، میرا بھائی تمہیں اچھا لگتا ہے نا؟ تم بھی اس کے لیے ویسے جذبات رکھتی ہو نا جیسے وہ تمہارے لیے؟ ہمنا، تم جانتی ہو نا، ہر لڑکی کو اور خصوصاً ہم جیسی لڑکیوں کو تو سلجھے ہوئے، تہذیب و شرافت والے لڑکے بھی اچھے لگ سکتے ہیں،
हमना बेशक मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मगर आज तक मैंने निगाह उठाकर किसी लड़के की तरफ नहीं देखा और ख़ुद अपना रवैया भी ऐसा रखा कि कभी किसी को मुझसे फ्री होने की जुर्रत ना हो। हारिस ने जब से हमारे घर में आना शुरू किया है, एक दो दफ़ा में ही इसकी ये खूबियाँ मुझे नज़र आ गई हैं। यकीन करो, हमने किसी एक दूसरे से सलाम से ज़्यादा बात नहीं की, और मैं तो जब वो आए हुए होते हैं सामने भी कम आती हूँ, मगर उसके बावजूद भी इनकी खूबियाँ छुपी नहीं रहीं। आते जाते अगर अलग से अलग हो भी जाए तो हमेशा निगाहें झुकाकर बात करते हैं, कभी ख्वामख्वाह फ्री होने की कोशिश नहीं की। बस पहले ये खूबियाँ अच्छी लगीं, फिर वो खुद, और अब तो बहुत ज़्यादा। लेकिन हमना, मैंने इसका इकरार तो कभी खुद से भी नहीं किया। मुझे बहुत डर लगता है मोहब्बतें खो जाने का, इसलिए मुझे इजहार करने से ही डर लगता है। मैं तो शायद हमेशा ये बात अपने दिल में छुपा के रखती, अगर तुम ना आती तो। आयशा आहिस्ता आहिस्ता बता रही थी, और हमना दिल ही दिल में भाई और आयशा की खुशियों की दुआएं कर रही थी। उस रात इन्होंने ढेरों बातें की। आयशा ने कुछ भी दिल में नहीं रखा, सब कुछ इस पर आया कर दिया। वो सारी रात इन्होंने जाकर गुजारी। सुबह नाश्ते पर आंटी ने ऐलान किया कि हमना और हारिस की जहाज़ के लिए सीटें बुक हो चुकी हैं। दोपहर 4 बजे इनकी फ़्लाइट थी, और ये तय हुआ था कि पिंडी एयरपोर्ट तक वलीद इन्हें छोड़ आएगा। आंटी अब वो शर्मिंदा कर रही हैं, इतना कुछ जो आपने किया है वो क्या कम था कि बाकी अब बाई एयर जाने की कसर रह गई थी। बस तुमने बिल्कुल नहीं बोलना, जब दोबारा आओगी तो फिर कोई तकल्लुफ़ नहीं करूँगी। आंटी जी, ये मेरा अपना घर है, मैं तो बार बार आऊँगी, हमना ने बहुत अपनाइयत से कहा। और इसी लम्हे वलीद ने बहुत आहिस्तगी से खुदा करे कहा था। इसने होंठ हिलते देखे थे इसके, और होंठ हिलते देखकर ही इसे समझ आ गई थी कि इसने क्या कहा है, मगर ये ना समझ सकी कि क्यों कहा है। और इनकी बहुत सारी मोहब्बतें समेटकर बिलाखिर वो घर आ गई। एयरपोर्ट पर आसिफ और साथ लेने आए हुए थे। हारिस को इसने अपनी और आयशा की सारी गुफ्तगू जहाज़ में ही सुना दी थी, और वो इसका तो बस नहीं चल रहा था कि अभी आयशा को भाभी बनाकर ले आए। हारिस बेहद खुश था, इसके तो तसव्वुर में भी नहीं था कि आयशा भी इसे चाहती है। अब इसके जज्बों को सनद मिल गई थी। बड़े दिन लगा के आई हो, साद ने इसे साथ लगाकर पेशानी चूमते हुए कहा। कैसी हो? आसिफ ने जी भर के नज़रों की प्यास उतारी। ठीक हूँ। कोई नया पार शार लगी या नहीं? साद ने हारिस को देखकर हमना से पूछा। पार ही पार है, हमना ने शौकी से कहा। साद, वो बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और हारिस की बीवी को ऐसा ही होना चाहिए, हमना ने फ़ख्र से कहा। तुम क्या मुस्कुराती ही रहोगे या मुंह से भी कुछ फूटोगे? आसिफ ने ड्राइविंग सीट के साथ बैठे हारिस को घूरा। मैं क्या बोलूँ? हारिस ने शर्माने की भरपूर एक्टिंग की। ओए होए, तो आपको भी एक्टिंग आ ही गई, साद ने कहका लगाया। यूं ही हंसते मुस्कुराते वो घर पहुंच गए, जहां अम्मी के साथ अनीसा खाला और नईम खालू भी मौजूद थे। खूब गपशप हुई हंसते मुस्कुराते हुए, और फिर रात का खाना जो कि हमना ने बनाया खाकर खाला वगैरह रुखसत हुए। एक दिन रहकर हारिस दोबारा चला गया था यूनिवर्सिटी का। इसको जो हर्ज इन 4 दिनों में हुआ था, अब दिन रात वो इसकी कमी पूरी कर रही थी। आयशा से अक्सर फ़ोन पर बात हो जाती थी। इसके फाइनल एग्ज़ाम्स करीब थे, सो इरादा था कि इम्तहान देने के बाद अम्मी और वो रिश्ता डालने जाएंगी। अभी वो इम्तहानों की तैयारी में सर दिए पड़ी थी जब पता चला कि आसिफ को मुल्तान भेज दिया गया है, जबकि साथ की वहीं म्यू हॉस्पिटल लाहौर में। इतनी दूर, हमना का दिल डूबने लगा। कोई दूर शूर नहीं है मुल्तान, और लाहौर का भला फासला ही कितना है, और फिर आसिफ ने तो वैसे भी लाहौर में अपना हॉस्पिटल बनाना है। तुमने देखा है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम शुरू कर दिया है, बस कुछ ही अरसा है। साथ इसे प्यार से समझा रहा था, मगर वो कैसे समझाती कि वो रोज़ तो इसको नहीं देख सकेगी। खाला कह रही थी, बस अब शादी की तैयारी शुरू कर दो, हो सकता है तुम्हारे इम्तहानों के फ़ौरन बाद ही शादी हो जाए, फिर तुम भी मुल्तान चली जाना, साद ने इसे तसल्ली दी। और फिर इम्तहानों के फ़ौरन बाद वो लोग एबटाबाद चले गए। साद भी इनके साथ था। इसने नईम खालू से कार ले ली थी, क्योंकि अम्मी को ट्रेन वगैरह के सफ़र से मुश्किल होती। अब हमना की शादी से फ़ारिग होनी तो एक कार के बारे में ज़रूर सोचेंगे, मुश्किल होती है बहुत, साद ने कहा तो अम्मी ने सर हिला दिया। वो लोग आयशा के घर पहुँचे तो इस वक्त दोपहर के 12 बजे थे। हारिस को इन्होंने बता तो दिया था, मगर आने से मना किया था। आयशा भी यूनिवर्सिटी से नहीं लौटी थी। अंकल और आंटी घर पर थे। अंकल भी आज उन लोगों की वजह से जल्दी घर आ गए थे, और अम्मी ने तो फिर 15-20 मिनट बाद ही हारिस के लिए रिश्ते की दरख्वास्त दे दी। मुझे हमना ने बता दिया था आप लोग किस मकसद के लिए आ रहे हैं, मगर हमें भी तो कुछ मौका दें सोचने का। इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे, हौसला रखें। आंटी ने अम्मी के हाथ दबाकर इन्हें हौसला दिया। साद और अम्मी दोनों को आयशा बेहद पसंद आई थी, और इन्होंने जी भरकर हारिस की पसंद को दाद दी। एक दिन रहकर वो अगले दिन वापस आ गए। आंटी ने कह दिया था कि फ़ोन पर जवाब दे देंगी। चमन को सजाए बहुत दिन हुए, तुम्हें पास बुलाए बहुत दिन हुए, किसी दिन अचानक चले आओ तुम, हमें मुस्कुराए हुए बहुत दिन हुए। एक दो दफ़ा इसने इस मैसेज को पढ़ा, फिर जाने क्यों इसे भेजना अच्छा नहीं लगा और इसने डिलीट कर दिया। आजकल शिद्दतों से आसिफ याद आ रहा था। कितने दिन हो गए थे इसे मुल्तान गए हुए। इसका रुआं रुआं आसिफ के लिए दुआ करता था।
انیسہ خالہ شادی کا کہہ رہی تھی اور امی اب ادھر سے جواب کی منتظر تھیں تاکہ اکٹھے ہی دونوں کی شادی ہو۔ آج صبح بھی امی نے فون کیا تھا اور آنٹی نے کہا تھا کہ وہ رات کو فائنل جواب دے دیں گی، اور اب تینوں موبائل ہاتھ میں پکڑے فون کے انتظار میں بیٹھے تھے اور تقریباً 10:30 بجے فون کی بیل بجی۔ ہمنا نے یس کر کے امی کو دے دیا۔ جی مسز مبشر، اس وقت ہم شدت سے آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ معاف کیجیے گا آپ کو انتظار کرنا پڑا، اصل میں ہم نے بھی ایک رشتہ ڈالنا تھا، ہمیں عائشہ کے بدلے میں ہمنا بیٹی کا رشتہ چاہیے، یہ ہماری صدیوں کی روایت ہے، اور ہوگا تو دونوں کا رشتہ ورنہ نہیں۔ آنٹی نے دو ٹوک بات کی، لیکن ہمنا کی تو منگنی ہو چکی ہے، ہم تو اس کی شادی کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ امی بوکھلا گئیں اور سعد اور ہمنا کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں تو کرے شادی کی تیاری، لیکن ولید کے ساتھ کیا ہوا؟ منگنی ہو چکی ہے، لوگ بیٹیوں کی خوشیوں کے لیے نکاح تک ختم کر دیتے ہیں۔ ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔ فون بند ہو چکا تھا مگر امی ساکت بیٹھی تھیں۔ کیا ہوا امی؟ ہمنا نے انہیں کندھے سے ہلایا اور آہستگی سے موبائل ان کے ہاتھوں سے لے لیا۔ انہوں نے بدلے میں ہمنا کا رشتہ مانگا ہے، امی نے تھوک نگلتے ہوئے بتایا۔ ہمنا کو تو لگا جیسے ابھی وہ یہیں گر جائے گی، جبکہ سعد بھی کچھ کم حیران نہیں تھا۔ مگر امی، انہیں پتہ تو ہے ہمنا کی منگنی ہو چکی ہے؟ ہاں، لیکن وہ کہتے ہیں شادی ہوگی تو حارث کے بدلے میں ہمنا ضرور دینی پڑے گی، یہ ان کا اصول ہے۔ اچھے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں، خواہ مخواہ میں بے بنیاد بات کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ سعد کو تو غصہ آ گیا۔ آپ کہہ دیں ہمیں نہیں ہے قبول، ایک دفعہ نہ کرتے 100 دفعہ نہ کریں۔ کیسے نہ کر دوں؟ پہلے دفعہ حارث نے کوئی فرمائش کی ہے؟ کبھی اس نے کوئی ضد کوئی فرمائش نہیں کی، پہلی دفعہ اس نے فرمائش کی، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی عائشہ ہے، کیسے نہ کر دوں؟ امی ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ دوبارہ بات تو کریں، انہیں سمجھا کر دیکھیں۔ کروں گی دوبارہ بات، مگر مجھے نہیں لگتا وہ مانیں گے، وہ کہتی ہیں یہ ہمارا خاندانی رواج ہے، اگر وہ نہ مانے تو پھر؟ سعد کے لہجے میں ڈھیروں خدشے تھے۔ پھر کیا؟ یہ تو ہمنا پر ہے کہ وہ بھائی کی خوشی کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ امی نے کتنے آرام سے کہہ دیا تھا۔ اس نے چونک کر ماں کو دیکھا اور بے حد ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی، وہ اس کا بچپن کا منگیتر ہے، اور لڑکیاں تو ایسے رشتوں کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتی ہیں، اور ہمنا تو آصف سے بہت پیار کرتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے سب کچھ، آپ سے کچھ بھی تو چھپا ہوا نہیں ہے، نہ اس کے اور نہ ہی آصف کے جذبات۔ بہنیں ہمیشہ بھائیوں پر قربان ہوتی ہوئی آئی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، امی نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ فی الحال وہ ہمنا کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، ورنہ وہ اور ہمنا ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں۔ یا اللہ تو رحم کر، سعد نے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کی۔ وہ اس وقت ہمنا کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اسے پتہ تھا وہ شدتوں سے رو رہی ہوگی، وہ آصف کو کتنا چاہتی ہے، اس سے بڑھ کر بھلا اور کون جان سکتا تھا۔ اور ہاں، خیال کرنا بھی حارث کو اس شرط کا پتہ نہ چلے۔ امی پھر واپس آ کر اسے کہنے لگی تو اس نے سر ہلا دیا۔ عائشہ نے جب سے سنا تھا کہ اس کے بدلے میں امی نے ہمنا کا رشتہ مانگا ہے تو وہ تو حیران ہی رہ گئی۔ امی جان، آپ کو پتہ ہے وہ اپنے کزن سے منسوب ہے بچپن سے۔ جانتی ہوں میں تو امی، اس کے باوجود بھی آپ نے اس کے بدلے میں رشتہ مانگ لیا؟ یہ ہمارا رواج ہے، انہوں نے اٹل لہجے میں کہا۔ کہاں کا رواج ہے امی؟ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے ان رواجوں کو ختم کرنا ہے۔ امی جانتے بوجھتے آپ اس معصوم لڑکی کی آنکھوں سے حسین خواب نوچ رہی ہیں، عائشہ نے دکھ سے کہا۔ میں جانتی ہوں عائشہ بیٹے، اس کی آنکھوں میں کیا خواب ہوں گے، مگر اس کے خواب سلامت رکھنے کے لیے میں اپنے بیٹے کی آنکھوں کے خواب تو نہیں نوچ سکتی۔ ولید نے پہلی دفعہ کوئی فرمائش کی ہے، بہت مان سے، بہت آس سے، میں کیسے اس کی آس توڑ دوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں ہمنا کے لیے بہت سے رنگ دیکھے ہیں، پہلی دفعہ اسے اس قدر شدتوں سے کوئی لڑکی پسند آئی ہے، کیسے کہہ دوں کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ امی کی آواز میں بہت سارے دکھ بول رہے تھے۔ تو امی، ولید بھائی نے جانتے بوجھتے کیوں کہا ہمنا کے لیے؟ عائشہ کو ولید پر غصہ آنے لگا۔ اس نے نہیں کہا، اس نے تو نام بھی نہیں لیا ہمنا کا۔ میں گئی تھی اس دن کمرے میں ولید کے، اس کی ڈائری میں جگہ جگہ ہمنا کا نام اور ہمنا کے لیے شعر لکھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے پوچھا ولید سے ہمنا کے بارے میں، تو اس نے صرف یہی کہا، امی اگر میرے کرنے کی فرمائش ہوتی تو میں صرف اور صرف آپ سے ہمنا کے لیے ضد کرتا، وہ لڑکی اس قابل ہے کہ اسے چاہا جائے، مگر وہ میرے لیے نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ ایسی ضد اور ایسی فرمائش کا؟ یعنی کچھ نہ کہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ کہہ گیا۔ بس یہی سے میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ برسوں کی پرانی رسم ادلے بدلے کی شادی والی اب دہرا دیں۔ مگر امی، اس لڑکی کا کیا بنے گا جس کی آنکھوں میں صرف آصف کے خواب ہیں، جس کے دل میں صرف آصف کا نام ہے؟ کیسے گزارے گی میرے بھائی کے ساتھ زندگی؟ عائشہ کے دل میں ہمنا کے لیے بہت دکھ تھا۔ گزار لیتی ہیں لڑکیاں، شادی کے بعد سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ بس اب تم بحث مت کرو، جاؤ کچن دیکھو۔ مطلب یہ تھا کہ اب کچھ مزید نہیں سننا چاہتی۔ امی نے کئی دفعہ مسز مبشر سے بات کی، لیکن ہر دفعہ یہ جواب ہوتا کہ ہمنا کے لیے ہاں کریں گے تو ہم عائشہ کے لیے ہاں کریں گے۔ اپنوں نے تو خود گھر بار دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ چاہت انسانوں سے ہوتی ہے، گھروں سے نہیں، اور ولید جیسا اچھا لڑکا جب سامنے ہو تو مزید کچھ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک طرف اتنے اچھے خیالات تھے، دوسری طرف ہمنا کے لیے ضد۔
امی تو رہ ہی جاتی۔ آج کل حارث آیا ہوا تھا اور گھر کی فضا اس سے بڑی عجیب عجیب سی لگ رہی تھی۔ ہمنا سارا دن کمرے میں بند رہتی، امی الگ سوچوں میں گم رہتی۔ ساتھ بھی بظاہر پریشانی چھپائے ہوئے تھا، مگر اس کی ہنسی اور شوخی آج کل ختم تھی۔ حارث نے سب سے پوچھا لیکن سب ٹال گئے۔ اس وقت بھی امی گہری سوچوں میں گم تھی۔ ساتھ ہاسپٹل میں تھا، حارث کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، ہمنا اپنے کمرے میں تھی۔ یا خدا میں کیا کروں، ایک طرف حارث کی خوشیاں تھیں اور دوسری طرف ہمنا کی معصوم محبت۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ لوگ ہر لحاظ سے بہت اچھے تھے، مگر کاش یہ شرط نہ رکھتے۔ امی جان آپ یوں خود کو مت ہلکان کریں، میں بھی ایک بہن ہوں جو ٹوٹ کر اپنے بھائی کو چاہتی ہے، ہمیشہ بھائیوں پر قربان ہونے کی بات کرتی ہے۔ تو امی جان میری طرف سے بھی آپ ہاں سمجھیں، مجھے اپنے بھائی کی خوشیاں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ آپ ان لوگوں کو ہاں کر دے۔ حارث جو چند لمحے پہلے گھر میں داخل ہوا تھا وہیں کھڑکی کے پاس ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ تمہاری محبت کا اب تو امتحان شروع ہوا ہے اور محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، امی نے کہا تھا، اور حارث نے جو کچھ سنا اس کے دل پر منو بوجھ آ گرا۔ ہمنا کے آنسوں میں ڈوبی آواز، آصف کا نام اپنے نام کے ساتھ مٹانے کی کوشش، سب کچھ اس نے بے حد دکھی دل اور حیرت سے سنا، اور اس وقت تو اس کی برداشت بالکل ہی ختم ہو گئی جب اس نے ہمنا کو ٹوٹ کر بکھر کر روتے دیکھا۔ اور پھر ہمنا کی بیماری نے کچھ کرنے ہی نہیں دیا۔ وہ جو 3 دن کی چھٹی لے کر آیا تھا اب بڑھا کر ہفتہ کرا لی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی ہمنا سے پوچھنے کی، اسے اگلوانے کی، مگر وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ سعد ابھی ہاسپٹل سے لوٹا ہی تھا جب حارث اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور چٹکنے لگا دی۔ سعد، کیا میں اس گھر کا فرد نہیں ہوں؟ کیا میری خوشیاں اور میرے غم تم لوگوں سے علیحدہ ہیں؟ نہیں حارث بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ چل گیا؟ سعد نے بھائی کے چہرے کو دیکھا۔ ہاں، کچھ دن پہلے میں نے ہمنا اور امی کی باتیں سن لی تھی اور مجھے بے حد دکھ ہوا کہ مجھے کسی نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ کچھ بتایا جائے۔ ہم بے حد پریشان تھے، انہوں نے شرط ہی ایسی رکھ دی ہے۔ کم از کم مجھے بتاتے تو صحیح، کیا میں اتنا کم ظرف ہوں کہ اپنے اس گھر کے لیے محنت، جو کہ میرا فرض ہے اور رہے گی، اس کے بدلے میں اپنی معصوم بہنا کی معصوم خوشیوں کو رون ڈالوں؟ اس کے معصوم ذہن میں آصف کا نام بالکل پکے رنگوں سے گدھا ہوا ہے، جو کسی طور پر بھی نہیں مٹ سکتا۔ پھر کیوں تم لوگ اسے ایسی قربانی کے لیے مجبور کر رہے ہو جو اس نے دے ڈالی تو خود ختم ہو جائے گی؟ بھائی، میں نے تو کہا تھا امی سے انکار کر دے، مگر امی کہتی تھی حارث کی خوشیوں سے بڑھ کر مجھے کچھ عزیز نہیں ہے۔ عائشہ اس کی محبت ہے اور محبت کے بغیر میرا بیٹا بالکل تہی دامن ہو جائے گا۔ سعد نے ماں کے الفاظ دہرائے۔ میری محبت کو تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اور امی نے اتنا کچھ سوچ لیا، اور وہ جس کے ذہن میں بچپن سے ہی انتہائی کچی عمر سے ایک نام لکھا ہے اس کو بھول گئی؟ نہیں سعد، ایسا کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی صورت بھی میں اپنی بہن کی سسکیوں پر، دکھوں پر اپنی خوشیوں کے محل تعمیر نہیں کر سکتا۔ میں اپنی معصوم بہن پر ایسی ہزاروں محبتیں قربان کر سکتا ہوں۔ حارث کی آنکھیں جلملانے لگیں۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ بہنوں کا بھائیوں پر قربان ہونا ہے؟ نہیں سعد نہیں، بھائی بھی بہنوں پر قربان ہو سکتے ہیں، اور ایسی معصوم اور بھولی بھالی بہن پر میں قربان، میری ہر سانس قربان، میں 1000 دفعہ قربان۔ شدت جذبات سے حارث کی آواز بھر آ گئی۔ مجھے بہت دکھ ہے، میری بہن اتنے دن آنسو بہاتی رہی اور میں بے خبر رہا، لیکن خیر، جو اس نے رونا تھا رو لیا، انشاءاللہ اب اس کے آنکھ میں کوئی آنسو نہیں آئے گا۔ سعد کی آنکھیں کب کی رواں تھی، وہ نہیں جانتا تھا حارث بھی ہمنا سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی وہ۔ کتنا سوچا تھا اس نے کہ کاش عائشہ اس کی محبت ہوتی، پھر وہ جب یہ شرط سنتا تو اسی لمحے انکار کر دیتا، بس بہن کی جھولی خوشیوں سے بھر دیتا۔ اور حارث نے بھی یہی کیا تھا، اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ جہاں سچی اور بے لوث محبت ہوتی ہے وہیں یہی کچھ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی اور صرف قربانی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ولید کا نمبر ملانے لگا۔ ولید یار، آئی ایم سوری، ہمیں یہ شرط منظور نہیں ہے، ہماری طرف سے انکار۔ ہاں، اگر شرط بھلا کر کوئی بات ہو سکتی ہے تو میں 1000 دفعہ راضی ہوں، ورنہ انکار سمجھو۔ ویسے فون امی خود آنٹی کو کر دیں گی، تم بھی ان کو بتا دینا۔ ولید ارے ارے یہ کرتا رہ گیا، مگر حارث فون بند کر چکا تھا۔ کتنی دیر سے ولید موبائل ہاتھ میں پکڑے ایک ہی پوزیشن میں کھڑا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی حارث نے ایسا کیوں کیا ہے اور کس شرط کا ذکر کیا ہے۔ عائشہ وہاں سے گزری تو بھائی کو یوں اس پوزیشن میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا بات ہے بھائی، خیریت تو ہے؟ کس کا فون تھا؟ جس طریقے سے موبائل ولید نے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا وہ سمجھ گئی کس کا فون ہی ہوگا۔ عاشی، حارث نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ کو یوں لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو، مگر پھر آہستہ سے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ گو کچھ لمحے ضرور لگے، مگر اب وہ بالکل سنبھل چکی تھی۔ کون سی شرط کا ذکر کر رہا تھا حارث؟ وہ کہتا ہے ہمیں یہ شرط منظور نہیں ہے بھائی، امی نے اس رشتے کے بدلے میں ہمنا کے لیے رشتہ مانگا تھا۔ عائشہ نے نگاہیں جھکائے جھکائے جواب دیا۔ کیا؟ ولید کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ ہاں بھائی، امی کہتی ہیں ہمنا ولید کو بہت پسند آئی ہے، اور پہلی دفعہ ولید کو اس قدر شدتوں سے کوئی لڑکی پسند آئی ہے، اور میں کس صورت میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ یوں انہیں ادلے بدلے کا موقع مل گیا۔ او مائی گاڈ، ولید نے سر تھام لیا۔
عائشی، میں نے بہت بڑی غلطی کی امی سے ہمنا کا ذکر کر کے۔ یہ حقیقت ہے کہ مجھے ہمنا بہت اچھی لگی تھی، اتنی اچھی کہ ایسی کوئی اور لڑکی نہ لگی ہے اور نہ کبھی لگے گی، اور ایسی لڑکی کسی بھی مرد کا آئیڈیل ہو سکتی ہے، مگر کسی کو چاہنا گناہ تو نہیں ہے۔ میں جانتا تھا ہمنا کی بچپن سے منگنی ہو چکی ہے، مجھے حارث نے بہت پہلے بتا دیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ آصف کو کس قدر چاہتی ہے۔ کیا میں پاگل تھا جو یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی تمنا کرتا؟ اور وہ آپ کی ڈائری میں شعر وغیرہ، صرف ایک شعر لکھا تھا۔ کتنے حسین لوگ تھے جو مل کے ایک بار آنکھوں میں بس گئے اور دل میں سما گئے۔ میں نے کہا ہے نا کہ وہ مجھے اچھی لگی تھی، اور اس سے زیادہ کی خواہش تو میں نے نہیں کی۔ ہاں، امی نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی فرمائش پوری ہو سکتی تو میں یہ کرتا کہ ہمنا کو آپ سے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی فرمائش کرتا۔ اور امی کیا سمجھ بیٹھیں۔ او میرے خدایا، کیا سوچتا ہوگا حارث میرے بارے میں؟ ولید نے اپنے بال نوچے۔ اور وہ ہمنا کیا سوچتی ہوگی؟ کیسے کم ظرف لوگ ہیں ہم۔ انتہائی افسوس تھا ولید کے لہجے میں۔ امی بھی بس، انہوں نے بھی تو سب آپ کی محبت میں کیا ہے۔ عائشہ نے ماں کی سائڈ لی، حالانکہ خود اسے بھی ماں پر بہت غصہ تھا۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو دوسروں کو دکھی کرے؟ بہرحال تم فکر مت کرو، یہ رشتہ تو ہر حال میں ہوگا۔ حارث تمہاری زندگی میں ضرور شامل ہوگا، کیونکہ حارث جیسا اچھا لڑکا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں سنبھال لوں گا سب۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یہ سب کچھ ہونے نہ دیتا، اور نہ ہی امی کو اس شرط کی اجازت دیتا۔ بہرحال ڈونٹ وری، ابھی بھی وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ میں اپنی بہن کو خوشیاں ہر قیمت پر دوں گا۔ ولید نے عائشہ کو اپنے ساتھ لگایا اور پھر بہت پیار سے اس کی پیشانی چوم لی۔ بھلا بہنوں سے بڑھ کر بھی کوئی چیز پیاری ہو سکتی ہے؟ عائشہ کے چہرے کو دیکھ کر ولید سوچ رہا تھا، جو کہ ایک بار پھر چمکنے لگ گیا تھا بھائی کی تسلی پر، اور ایک بار پھر وہ تصور میں حارث کے ساتھ تھی اور بہت مان سے بھائی کو دیکھ رہی تھی کہ جب تک ایسے بھائی ہیں کسی بہن کے خواب نہیں ٹوٹ سکتے۔ ہمنا کے کمرے میں بہت چہل پہل تھی۔ آصف بھی سعد کے فون پر پہنچ چکا تھا، مگر حارث نے سعد کو منع کر دیا تھا کہ وہ آصف کو کچھ بھی نہ بتائے۔ انیسہ خالہ اور نعیم خالو بھی بے خبر تھے۔ وہ سب تو بس ہمنا کی بیماری سے پریشان تھے کہ کیسی سرسوں کا پھول ہو گئی تھی۔ بس بھائی اب زیادہ دیر نہیں، اب میری بیٹی میرے حوالے کر دو۔ انیسہ خالہ امی سے مخاطب تھی، اور امی کا تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، وہ بالکل چپ بیٹھی تھی۔ ہمنا بھی خاموشی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ کیوں رئیسہ، ابھی نیت نہیں ہے تمہاری؟ بہت ہو چکی، اب تو میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بن گیا، ہمنا کے بھی امتحان ہو گئے، اب کاہے کی دیر؟ جی بالکل خالہ جان، اب کوئی دیر نہیں ہوگی، میں اب جلدی ہی چھٹیاں لینے کی کوشش کروں گا۔ میری کچھ چھٹی رہتی ہے، جو ہی منظور ہوئی میں آپ کو فون کر کے بتا دوں گا، بس پھر انشاءاللہ سادگی سے نکاح اور رخصتی کر دیں گے۔ بھائی کی بات پر ہمنا کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ جگ جگ جیو میرے یار، تمہارے منہ میں گھی شکر، آج تو تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ آصف نے حال ہی تو ہو گیا، خدا تمہارا بھی یہ وقت جلدی لائے گا، آصف نے بڑے بوڑھوں کے انداز میں کہا تو سبھی ہنس دیے۔ خود امی کے منہ پر بھی رونق آ گئی۔ ہمنا کہ 1 ماہ بعد میری شادی ہوگی، تاکہ میری بہن میری شادی کھل کر انجوائے کر سکے، حارث نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہمنا نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں بھائی کو دیکھنے لگی۔ چلیں اب آپ منظر سے ہٹ جائیں، شرم تو نہیں آتی منہ پھاڑ کر کھڑے ہو؟ سعد اندر آیا تو وہ فوراً آصف کو ڈانٹا۔ کیوں کیوں ہٹ جاؤں میں؟ شادی کی گفتگو، اور وہ بھی میری اپنی کی، اور میں ہٹ جاؤں؟ آصف نے صدمے سے کہا۔ اور تو نے مجھے بلایا کیوں تھا؟ کیا اس نے بلایا تھا کہ سب کے سامنے بے عزت کر کے کمرے سے نکال دے؟ نہیں، میں نے اور بھی بہت کچھ سنانے کے لیے بلایا تھا، ذرا باہر تو چل۔ آصف نے بہت چاہت سے ایک نظر ہمنا کو دیکھا اور باہر چلا گیا۔ آئیے خالہ جان، آپ لوگ بھی آئیں، چائے تیار ہے۔ امی کی طبیعت کے پیش نظر چائے وغیرہ کا انتظام خود سعد نے ہی کر لیا تھا۔ انیسہ خالہ اور نعیم خالو بھی اٹھ کر باہر چلے گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے حارث؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ امی فوراً حارث کی طرف بڑھی۔ امی جان آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، سب ٹھیک ہو گیا ہے، آپ نے تو مجھے کسی قابل نہیں سمجھا، بس سب کچھ خود سے ہی فرض کر لیا۔ پھر وہ ہمنا کے قریب آیا اور بہت محبت سے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ امی جان، ہمنا کی آنکھوں سے خواب نوچ کر بھلا ہم چین کی نیند سو سکتے تھے؟ ولید کا فون آیا تھا۔ ولید بہت شرمندہ تھا، اسے اس شرط سے بالکل لاعلم رکھا گیا تھا۔ آنٹی بھی آپ کو معذرت کا فون کریں گی۔ بس پھر سارے معاملے خود بخود طے ہوتے گئے، اور امی تو ہلکی پھلکی ہو کر حارث کو دعائیں دیتی باہر چلی گئیں، اور حارث نے بہت محبت سے ہمنا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم کیا سمجھی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ کون سی قربانیاں دی ہیں میں نے تم لوگوں کے لیے، میں نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے اور بس، اور چلی تھی قربانی دینے۔ بہت روئی ہمنا گڑیا تم، بس انشاءاللہ اب تمہاری آنکھ میں کوئی آنسو نہیں آئے گا، آصف جیسے اچھے انسان کے ساتھ خوشیاں ہی خوشیاں تمہاری منتظر ہوں گی۔ ہمنا کے چہرے کی ساری زردی جیسے کہیں دور چلی گئی تھی، کوسے خزاں کے سارے رنگ اس کے چہرے پر اتر آئے تھے۔ میں آ جاؤں؟ آصف ایک بار پھر اندر تھا۔ یار آج تو کچھ زیادہ اوور نہیں ہو رہا؟ پیچھے سے سعد بھی پہنچ گیا۔ کاش میری ایک عدد سالی ہوتی، آصف نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کیوں مزید کچھ ٹھونسنا ہے؟ سعد نے اسے گھورا۔ ایسے موقع پر سالیاں بڑے کام آتی ہیں، اور نہیں تو کوئی ملاقات ہی کرا دیتی ہیں۔ آصف نے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کی۔
ملاقات تو تمہاری ہم کرتے ہیں۔ سعد اور حارث دونوں نے بازو چڑھائے اور اس سے پہلے کہ آصف کی طرف بڑھتے آصف نے باہر کو چھلانگ لگائی۔ حارث اور سعد دونوں اس کے پیچھے تھے اور ہمنا دل کی گہرائیوں سے ہنس رہی تھی کہ آنے والا ہر لمحہ اب مسکراہٹ اور خوشیاں لے کر آنے والا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔